بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ تمام احباب کو معلوم ہے کہ آج کی میٹنگ کا بنیادی جو مقصد تھا وہ چونکہ ہمارے ذہن میں ایک یہ تھا کہ ہم 22 فروری کو پہلے کرنا چاہ رہے تھے، لیکن پھر کچھ دوستوں کی تجویز یہ تھی کہ ہم اگر اس کو ہاشمی صاحب کے حوالے سے ایک بڑا پروگرام کیا جائے تو پھر یہ تھا کہ ہم اپریل میں ہم سوچ رہے ہیں کہ ایک بڑی تقریب کا انعقاد کیا جائے۔ تو آج کی اس میٹنگ کا مقصد بنیادی طور پہ ایک تو یہ تھا کہ چونکہ جناب یعقوب نظامی صاحب، شمس صاحب، حفیظ صاحب آج تشریف لا رہے تھے یہاں پر برمنگھم میں، آج دن کو محمود ہاشمی صاحب کے حوالے سے ایک تقریب تھی، تو اس لیے ہم نے آج کی میٹنگ جو ہے اس کو بنیادی طور پہ ایک اجلاس ہے کہ جس میں ہم نے کچھ چیزیں ہاشمی صاحب کے حوالے سے کچھ باتیں جو ہم نے ڈسکس کی اس پہ تھوڑا سا ہم آج بات کریں گے، پھر ان کا جو ایک بڑا ایونٹ ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہے تھے۔ پہلا حصہ میں یہ چاہوں گا کہ ہم اس میں محمود ہاشمی صاحب کے کو خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پہلے حصے میں ہم جو ہے وہ بات کریں گے جناب پروفیسر سلطان محمود ہاشمی صاحب کے علمی، ادبی، صحافتی جو کام ہے اس پہ ہم بات کریں گے، اور دوسرے حصے میں ہم اس ایونٹ کے حوالے سے جو ہے وہ بات کریں گے اور اس کے انتظامات کے حوالے سے بات کریں گے۔ یقیناً پروفیسر سلطان محمود ہاشمی صاحب کا جو علمی، ادبی جو مقام ہے اس پہ بات کرنا کم از کم میں تو خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ جو ہے میں ان کی حیثیت کے حوالے سے، چونکہ ادب میں جو ان کا مرتبہ جو طے ہو چکا ہے وہ میری باتیں کرنے سے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اور نہ میری ایسی حیثیت ہے کہ میری باتیں جو ہیں وہ محمود ہاشمی صاحب کے کام کے سامنے ان کی کوئی اوقات ہے۔ یہ صرف جو ہے وہ اپنی جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو فخر ہے میرے لیے، یہ ایک بہت فخر کی بات ہے کہ مجھے یہ موقع ملا کہ میں پروفیسر محمود ہاشمی صاحب جیسے بڑے شخص کے قریب بیٹھ سکا، ان کی باتیں سن سکا، یہ میں سمجھتا ہوں۔ اور ایک اور بڑی جو دلچسپ بات، آج ہم یہاں پر جتنے احباب موجود ہیں ان میں سے اکثر دوست جو ہیں وہ ہماری ملاقات پہلی ملاقات شاید جو ہے وہ اقبال بھٹی صاحب، محمود ہاشمی صاحب کے گھر میری پہلی ملاقات ہوئی، جناب خواجہ عارف صاحب کے ساتھ میری پہلی ملاقات وہاں پر ہوئی، جناب یعقوب نظامی صاحب، حفیظ صاحب کے ساتھ جو پہلی ملاقات کا جو سبب تھا وہ پروفیسر سلطان محمود ہاشمی صاحب تھے۔ چودھری مروت حسین صاحب، ہمارا ایک خاندان کا ایک تعلق ہے، لیکن اتفاق یہ ہے کہ میری پہلی ملاقات جب میں برطانیہ میں آیا تو نیانا میں جب آیا تو میری پہلی ملاقات مروت صاحب سے بھی محمود ہاشمی صاحب کے گھر ہوئی۔ تو محمود ہاشمی صاحب نے میں سمجھتا ہوں کہ پورے انگلینڈ سے جو علمی اور ادبی حوالوں سے وہ ایک رابطہ تھے، ایک تعلق، بے شمار لوگوں سے میری واقفیت، میری ملاقات، مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہاں پر ہاشمی صاحب کے گھر پہلی ملاقات، افتخار نسیم صاحب سے پہلی ملاقات، بے شمار کتابیں جو ہیں میں شاید میں نہ پڑھ سکتا زندگی میں جو محمود ہاشمی صاحب نے، بے شمار باتیں، یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ آپ ایک اتنا بڑا شخص کہ جب ہاشمی صاحب فوت ہوئے تو شاید وہ صحافیوں، ادیبوں اور دانشوروں کے اس نسل سے ان کا تعلق تھا کہ جس کے وہ آخری شاید آدمی تھے اس مقام اور اس مرتبے کے، اور میں سمجھتا ہوں اور پھر ہمارے لیے جو ایک اور بڑے فخر کی بات ہے کہ ہمارا تعلق اس مٹی کے ساتھ، اس دھرتی کے ساتھ ہے جہاں پر پروفیسر سلطان محمود ہاشمی صاحب جیسا بڑا شخص پیدا ہوا۔ تو پھر میری خوش قسمتی کہ یہاں پر موجود ہیں جناب یعقوب نظامی صاحب، جن کا محمود ہاشمی صاحب کے ساتھ بڑے بڑے شاعروں ادیبوں کے ساتھ ایک شخص کا نام ہمیشہ ایک حصہ بن جاتا ہے بے شمار لوگوں کا، اسی طرح یعقوب نظامی صاحب کا نام پروفیسر محمود ہاشمی صاحب کے نام کے ساتھ بالکل لازم و ملزوم ہو گیا، اور جو عقیدت، جو محبت جناب یعقوب نظامی صاحب کی جو وابستگی ان کی ہاشمی صاحب کے ساتھ رہی اور جس طرح انہوں نے اس کا حق ادا کیا، میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب
کے اور پوری قوم کی طرف سے جو ہے وہ مستحق ہیں یہ شکریہ کہ ہمارے کہ انہوں نے جتنا کام کیا شاید پروفیسر محمود ہاشمی صاحب کا بے شمار کام جو ہے وہ دنیا کے سامنے نہ آ سکتا اگر جناب یعقوب نظامی صاحب کی محبت اور ان کی جو ہے وہ اس میں کام نہ ہوتا. اقبال بھٹی صاحب بالکل وہ ہاشمی صاحب کے ساتھ جتنے قریب یہ رہے شاید ہم یہاں پر موجود کسی جسمانی طور پہ مطلب جتنا یہ ان کی موجود جتنا بلکہ آج دن کو جب یہ بات کر رہے تھے وہاں پر بڑی خوبصورت کہ وہ ان کی عیادت ان کا حال احوال پوچھنا ان کی عادت اور روزمرہ کا ایک وہ معمول یعنی کہ آپ کے جو دن کے جو کام ہیں ان میں ایک کام یہ تھا. ہم میں سے بے شمار لوگوں نے کی کوتاہیاں ہوں گی ہم نے ہاشمی صاحب کا حال احوال پوچھنے میں دیر کی ہوگی نہیں جا سکے ہوں گے لیکن جناب اقبال بھٹی صاحب جتنی محبت کے ساتھ ان کے پاس جاتے رہے ان کے پاس بیٹھے رہے جس طرح انہوں نے ان کی دیکھ بھال کی ان کی خدمت کی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کام ہے. خواجہ عارف صاحب یہاں پر موجود ہیں. ہاشمی صاحب کی جو کام جو یعقوب نظامی صاحب نے جو اتنا کام کیا اس میں عارف صاحب کا بڑا رول ہے خواجہ عارف صاحب کا. وہ خواجہ صاحب سے بھی میری پہلی ملاقات ہاشمی صاحب کے ہاں ہوئی اور یہ بڑا خواجہ عارف صاحب کا بھی بڑا کام ہے. جتنا دوست یہاں پر موجود ہیں ان سب کی بڑی عقیدت بڑی وابستگی محمود ہاشمی صاحب کی. میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان نے دنیا سے چلے جانا ہے لیکن پروفیسر محمود ہاشمی صاحب بظاہر تو وہ چلے گئے. ایک تو زندگی یہ ہوتی ہے کہ انسان سانسوں کی ایک الٹی گنتی ہے جو اسی دن سے شروع ہو جاتی ہے جب انسان اپنی پہلی سانس لیتا ہے تو اس کے بعد سانسوں کی ایک الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے. جس دن اس نے ختم ہونا ہے انسان نے جسمانی طور پہ مر جانا ہوتا ہے لیکن ہاشمی صاحب جیسے لوگ جو ہے وہ زندہ رہتے ہیں اس دن تک زندہ رہیں گے جب تک اس روئے زمین پر اردو بولنے لکھنے اور سمجھنے والا ایک شخص بھی زندہ ہوگا. محمود ہاشمی صاحب زندہ رہیں گے. اور ایک اور بات جو نظام صاحب میں نے اس دن پروگرام میں بھی کی تھی کہ ہاشمی صاحب نے جتنا علمی ادبی کام جو انہیں زندہ رکھے گا وہ انہوں نے 30 سال کی عمر تک کیا یعنی کہ 30 سال کی عمر تک جو وہ لکھ گئے جو ان کو صدیوں زندہ رکھے گا. موت کا جنم جو ہاشمی صاحب بتایا کرتے تھے وہ 17-18 سال کی عمر میں انہوں نے لکھا اور وہ ایک شاہکار ناولٹ ہے. دنیا کے بدقسمتی اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اردو ادب سے وابستہ لوگوں کی ہے کہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہاشمی صاحب کے اس کام کو جس پائے کا وہ کام تھا اتنی شاید اس کا ابلاغ نہیں ہو پایا اتنے لوگوں تک وہ کام نہیں پہنچ سکا. ورنہ جو موت کا جنم جو ناولٹ ہے اس میں جو تحریر کی جو حسن ہے وہ تو موجود ہے اسلوب کی جو خوبصورتی ہے وہ تو موجود ہے لیکن اس میں جو دانشورانہ اور جو جس پائے کا وہ تخیل ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ 17-18 سال کی عمر میں صرف انہی لوگوں کو وہ بات عطا ہو سکتی ہے کہ جن پہ خدا کی کوئی خاص نظر ہوتی ہے جن پہ کوئی خاص کرم ہوتا ہے. ہر انسان ہر بچہ جو ہے وہ بچپن کی عمر ہوتی ہے 17-18 سال لڑکپن جوانی کا اس میں اس جو بلندی ہمیں نظر آتی ہے جو ان کے تخیل کی وہ شاید پھر کشمیر اداس ہے وہ بھی چھوٹی عمر میں انہوں نے لکھا یعنی کہ انہوں نے 30 سال کی عمر تک وہ کام کیا کہ جو صدیوں تک زندہ رہے گا. آج خواجہ عارف صاحب نے ایک بات کی اور مجھے اس سے وہ پرانی بات یاد ہے کہ ہاشمی صاحب کہا کرتے تھے کہ صحافت ان پڑھا کام ہے اور بہت حد تک یہ بات درست ہے کہ اس لیے کہ جب وہ ایڈیٹر تھے مشرق کے تو ایڈیٹر کا کام پھر یہ رہ جاتا ہے کہ اس نے اخبارات کی سرکولیشن کو دیکھنا ہے اس کے بزنس کو دیکھنا ہے اس کی جو ہے اس کی پرنٹنگ کو دیکھنا ہے اس کے سامنے لکھنے پڑھنے والا کام. اور ہاشمی صاحب نے جتنا عرصہ مشرق نکالا کہ شاید وہ کوئی ایسی چیز اس عرصے میں نہیں لکھ پائے یا نہیں لکھ سکے کہ جو آج ہمارے سامنے موجود ہو. مشرق بند ہونے کے بعد انہوں نے مشرق کی کہانی اور کچھ اور چیزیں لکھی لیکن جتنا عرصہ مشرق اخبار رہا میں سمجھتا ہوں کہ ہاشمی صاحب نے قربانی دی اپنے اندر موجود ایک بہت بڑے ادیب کو دبا کے. انہوں نے کمیونٹی کی جو اس وقت کی ضرورت تھی 60 کی دہائی میں ہمارے لوگوں کو جو
خبر کے حوالے سے اور رہنمائی کے حوالے سے جو ان کی جو ضرورتیں تھیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے اندر کے ادیب کو دبا کے تو انہوں نے جو ہے وہ ایک کمیونٹی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے غیر یہ کہ جتنی باتیں کی جا سکیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ کم ہیں. صرف وہ اپنے ایک جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے دل کی بھڑاس نکالنے والی اور اپنے جو ہے وہ بات کرنے والی بات ہے. تو میں چاہوں گا کہ سارے دوست کسی ترتیب کا اس طرح کی بات نہیں ہے. اس پہلے سیشن میں جو احباب جو ہے بات کرنا چاہیں وہ بالکل بٹی صاحب میں چاہوں گا کہ آپ سے شروع کرتے ہیں. تو تمام دوست جو ہے وہ اس پہ بات کریں گے. پھر آخر میں ہم یعقوب نظامی صاحب کی جو ہے وہ بات سنیں گے اور اس کے بعد ہم پروگرام کا جو دوسرا حصہ کوئی اس طرح کا کوئی بازار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ تمام احباب کو معلوم ہے کہ آج کی میٹنگ کا بنیادی جو مقصد تھا وہ چونکہ ہمارے ذہن میں ایک یہ تھا کہ ہم 22 فیبروری کو پہلے کرنا چاہ رہے تھے لیکن پھر کچھ دوستوں کی تجویز یہ تھی کہ ہم اگر اس کو ہاشمی صاحب کے حوالے سے ایک بڑا پروگرام کیا جائے تو پھر یہ تھا کہ ہم اپریل میں ہم سوچ رہے ہیں کہ ایک بڑی تقریب کا انعقاد کیا جائے. تو آج کی اس میٹنگ کا مقصد بنیادی طور پہ ایک تو یہ تھا کہ چونکہ جناب یعقوب نظامی صاحب، شمس صاحب، حفیظ صاحب آج تشریف لا رہے تھے یہاں پر برمنگھم میں. آج دن کو محمود ہاشمی صاحب کے حوالے سے ایک تقریب تھی تو اس لیے ہم نے آج کی میٹنگ جو ہے اس کو بنیادی طور پہ ایک اجلاس ہے کہ جس میں ہم نے کچھ چیزیں ہاشمی صاحب کے حوالے سے کچھ باتیں جو ہم نے ڈسکس کی اس پہ تھوڑا سا ہم آج بات کریں گے. پھر ان کا جو ایک بڑا ایونٹ ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہے تھے. پہلا حصہ میں یہ چاہوں گا کہ ہم اس میں محمود ہاشمی صاحب کو خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پہلے حصے میں ہم جو ہے وہ بات کریں گے جناب پروفیسر سلطان محمود ہاشمی صاحب کے علمی، ادبی، صحافتی جو کام ہے اس پہ ہم بات کریں گے اور دوسرے حصے میں ہم اس ایونٹ کے حوالے سے جو ہے وہ بات کریں گے اور اس کے انتظامات کے حوالے سے بات کریں گے. یقیناً پروفیسر سلطان محمود ہاشمی صاحب کا جو علمی، ادبی جو مقام ہے اس پہ بات کرنا کم از کم میں تو خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ جو ہے میں ان کی حیثیت کے حوالے سے چونکہ ادب میں جو ان کا مرتبہ جو طے ہو چکا ہے وہ میری باتیں کرنے سے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا اور نہ میری ایسی حیثیت ہے کہ میری باتیں جو ہیں وہ محمود ہاشمی صاحب کے کام کے سامنے ان کی کوئی اوقات ہے. یہ صرف جو ہے وہ اپنی جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو فخر ہے میرے لیے یہ بہت فخر کی بات ہے کہ مجھے یہ موقع ملا کہ میں پروفیسر محمود ہاشمی صاحب جیسے بڑے شخص کے قریب بیٹھ سکا، ان کی باتیں سن سکا، یہ میں سمجھتا ہوں. اور ایک اور بڑی جو دلچسپ بات آج ہم یہاں پر جتنے احباب موجود ہیں ان میں سے اکثر دوست جو ہیں وہ ہماری ملاقات پہلی ملاقات شاید جو ہے وہ اقبال بٹی صاحب، محمود ہاشمی صاحب کے گھر میری پہلی ملاقات ہوئی، جناب خواجہ عارف صاحب کے ساتھ میری پہلی ملاقات وہاں پر ہوئی، جناب یعقوب نظامی صاحب، حفیظ صاحب کے ساتھ جو پہلی ملاقات کا جو سبب تھا وہ پروفیسر سلطان محمود ہاشمی صاحب تھے. چودھری مروت حسین صاحب ہمارا ایک خاندان کا ایک تعلق ہے لیکن اتفاق یہ ہے کہ میری پہلی ملاقات جب میں برطانیہ میں آیا تو نیانا میں جب آیا تو میری پہلی ملاقات مروت صاحب سے بھی محمود ہاشمی صاحب کے گھر ہوئی. تو محمود ہاشمی صاحب نے میں سمجھتا ہوں کہ پورے انگلینڈ سے جو علمی اور ادبی حوالوں سے ایک رابطہ تھے، ایک تعلق، بے شمار لوگوں سے میری واقفیت، میری ملاقات، مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہاں پر ہاشمی صاحب کے گھر پہلی ملاقات، افتخار نسیم صاحب سے پہلی ملاقات، بے شمار کتابیں جو ہیں میں شاید میں نہ پڑھ سکتا زندگی میں جو محمود ہاشمی صاحب نے، بے شمار باتیں، یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ آپ ایک اتنا بڑا شخص کہ جب ہاشمی صاحب فوت ہوئے تو شاید وہ صحافیوں، ادیبوں اور دانشوروں کے اس
نسل سے ان کا تعلق تھا کہ جس کے وہ آخری شاید آدمی تھے اس مقام اور اس مرتبے کے. اور میں سمجھتا ہوں اور پھر ہمارے لیے جو ایک اور بڑے فخر کی بات ہے کہ ہمارا تعلق اس مٹی کے ساتھ, اس دھرتی کے ساتھ ہے جہاں پر پروفیسر سلطان محمود ہاشمی صاحب جیسا بڑا شخص پیدا ہوا. تو پھر میری خوش قسمتی کہ یہاں پر موجود ہیں جناب یعقوب نظامی صاحب, جن کا محمود ہاشمی صاحب کے ساتھ بڑے بڑے شاعروں ادیبوں کے ساتھ ایک شخص کا نام ہمیشہ ایک حصہ بن جاتا ہے بے شمار لوگوں کا. اسی طرح یعقوب نظامی صاحب کا نام پروفیسر محمود ہاشمی صاحب کے نام کے ساتھ بالکل لازم و ملزوم ہو گیا. اور جو عقیدت, جو محبت جناب یعقوب نظامی صاحب کی, جو وابستگی ان کی ہاشمی صاحب کے ساتھ رہی اور جس طرح انہوں نے اس کا حق ادا کیا, میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کہ اور پوری قوم کی طرف سے جو ہے وہ مستحق ہیں یہ شکریہ کہ ہمارے کہ انہوں نے جتنا کام کیا شاید پروفیسر محمود ہاشمی صاحب کا بے شمار کام جو ہے وہ دنیا کے سامنے نہ آ سکتا اگر جناب یعقوب نظامی صاحب کی محبت اور ان کی جو ہے وہ اس میں کام نہ ہوتا. اقبال بھٹی صاحب بالکل وہ ہاشمی صاحب کے ساتھ جتنے قریب یہ رہے, شاید ہم یہاں پر موجود کسی جسمانی طور پہ مطلب جتنا یہ ان کی موجود جتنا بلکہ آج دن کو جب یہ بات کر رہے تھے وہاں پر بڑی خوبصورت کہ وہ ان کی عیادت, ان کا حال احوال پوچھنا ان کی عادت اور روزمرہ کا ایک وہ معمول, یعنی کہ آپ کے جو دن کے جو کام ہیں ان میں ایک کام یہ تھا. ہم میں سے بے شمار لوگوں نے کی کوتاہیاں ہوں گی, ہم نے ہاشمی صاحب کا حال احوال پوچھنے میں دیر کی ہوگی, نہیں جا سکے ہوں گے, لیکن جناب اقبال بھٹی صاحب جتنی محبت کے ساتھ ان کے پاس جاتے رہے, ان کے پاس بیٹھے رہے, جس طرح انہوں نے ان کی دیکھ بھال کی, ان کی خدمت کی, میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کام ہے. خواجہ عارف صاحب یہاں پر موجود ہیں. ہاشمی صاحب کی جو کام جو یعقوب نظامی صاحب نے جو اتنا کام کیا اس میں عارف صاحب کا بڑا رول ہے, خواجہ عارف صاحب کا. وہ خواجہ صاحب سے بھی میری پہلی ملاقات ہاشمی صاحب کے ہاں ہوئی اور یہ بڑا خواجہ عارف صاحب کا بھی بڑا کام ہے. جتنا دوست یہاں پر موجود ہیں ان سب کی بڑی عقیدت, بڑی وابستگی محمود ہاشمی صاحب کی. میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان نے دنیا سے چلے جانا ہے لیکن پروفیسر محمود ہاشمی صاحب بظاہر تو وہ چلے گئے. ایک تو زندگی یہ ہوتی ہے کہ انسان سانسوں کی ایک الٹی گنتی ہے جو اسی دن سے شروع ہو جاتی ہے جب انسان اپنی پہلی سانس لیتا ہے, تو اس کے بعد سانسوں کی ایک الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے. جس دن اس نے ختم ہونا ہے انسان نے جسمانی طور پہ مر جانا ہوتا ہے. لیکن ہاشمی صاحب جیسے لوگ جو ہے وہ زندہ رہتے ہیں, اس دن تک زندہ رہیں گے جب تک اس روئے زمین پر اردو بولنے, لکھنے اور سمجھنے والا ایک شخص بھی زندہ ہوگا. محمود ہاشمی صاحب زندہ رہیں گے. اور ایک اور بات جو نظامی صاحب میں نے اس دن پروگرام میں بھی کی تھی کہ ہاشمی صاحب نے جتنا علمی ادبی کام جو انہیں زندہ رکھے گا وہ انہوں نے 30 سال کی عمر تک کیا, یعنی کہ 30 سال کی عمر تک جو وہ لکھ گئے جو ان کو صدیوں زندہ رکھے گا. موت کا جنم جو ہاشمی صاحب بتایا کرتے تھے وہ 17-18 سال کی عمر میں انہوں نے لکھا اور وہ ایک شاہکار ناولٹ ہے. دنیا کے بدقسمتی اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اردو ادب سے وابستہ لوگوں کی ایک یہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہاشمی صاحب کے اس کام کو جس پائے کا وہ کام تھا اتنی شاید اس کا ابلاغ نہیں ہو پایا, اتنے لوگوں تک وہ کام نہیں پہنچ سکا. ورنہ جو موت کا جنم جو ناولٹ ہے اس میں جو تحریر کی جو حسن ہے وہ تو موجود ہے, اسلوب کی جو خوبصورتی ہے وہ تو موجود ہے, لیکن اس میں جو دانشورانہ اور جو جس پائے کا وہ تخیل ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ 17-18 سال کی عمر میں صرف انہی لوگوں کو وہ بات عطا ہو سکتی ہے کہ جن پہ خدا کی کوئی خاص نظر ہوتی ہے, جن پہ کوئی خاص کرم ہوتا ہے. ہر انسان ہر بچہ جو ہے وہ بچپن کی عمر ہوتی ہے 17-18 سال, لڑکپن جوانی کا, اس میں اس جو بلندی ہمیں نظر آتی ہے جو ان کے تخیل کی وہ شاید پھر کشمیر اداس ہے وہ بھی چھوٹی عمر میں انہوں نے لکھا. یعنی کہ انہوں نے 30 سال کی عمر تک وہ کام کیا کہ جو
صدیوں تک زندہ رہے گا. آج خواجہ عارف صاحب نے ایک بات کی اور مجھے اس سے وہ پرانی بات یاد ہے کہ ہاشمی صاحب کہا کرتے تھے کہ صحافت ان پڑھا کام ہے, اور بہت حد تک یہ بات درست ہے کہ اس لیے کہ جب وہ ایڈیٹر تھے مشرق کے, تو ایڈیٹر کا کام پھر یہ رہ جاتا ہے کہ اس نے اخبارات کی سرکولیشن کو دیکھنا ہے, اس کے بزنس کو دیکھنا ہے, اس کی جو ہے اس کی پرنٹنگ کو دیکھنا ہے, اس کے سامنے لکھنے پڑھنے والا کام. اور ہاشمی صاحب نے جتنا عرصہ مشرق نکالا کہ شاید وہ کوئی ایسی چیز اس عرصے میں نہیں لکھ پائے یا نہیں لکھ سکے کہ جو آج ہمارے سامنے موجود ہو. مشرق بند ہونے کے بعد انہوں نے مشرق کی کہانی اور کچھ اور چیزیں لکھی, لیکن جتنا عرصہ مشرق اخبار رہا میں سمجھتا ہوں کہ ہاشمی صاحب نے قربانی دی اپنے اندر موجود ایک بہت بڑے ادیب کو دبا کے. انہوں نے کمیونٹی کی جو اس وقت کی ضرورت تھی 60 کی دہائی میں ہمارے لوگوں کو, جو خبر کے حوالے سے اور رہنمائی کے حوالے سے جو ان کی جو ضرورتیں تھیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے اندر کے ادیب کو دبا کے تو انہوں نے جو ہے وہ ایک کمیونٹی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. غیر یہ کہ جتنی باتیں کی جا سکیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ کم ہیں. صرف وہ اپنے ایک جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے دل کی بھڑاس نکالنے والی اور اپنے جو ہے وہ بات کرنے والی بات ہے. تو میں چاہوں گا کہ سارے دوست کسی ترتیب کا اس طرح کی بات نہیں ہے. اس پہلے سیشن میں جو احباب جو ہے بات کرنا چاہیں وہ بالکل بٹی صاحب میں چاہوں گا کہ آپ سے شروع کرتے ہیں, تو تمام دوست جو ہے وہ اس پہ بات کریں گے. پھر آخر میں ہم یعقوب نظامی صاحب کی جو ہے وہ بات سنیں گے اور اس کے بعد ہم پروگرام کا جو دوسرا حصہ کوئی اس طرح کا کوئی بازار نے مجھے گاس نہیں ڈالی تو اس وقت میں بھی اخبار وطن کے سینٹر پیج پر لکھا کرتا تھا, اس لیے میں نے بھی پرواہ نہیں کی. خوب ہنسے. پھر سلسلہ چلا تو انہوں نے جب یہ مشہور معروف قاعدے لکھے اردو کے پہلا دوسرا اور تیسرا کا, تو میں ایک ادارے میں سیکرٹری تھا تو ان کے پاس میں لے چلا گیا وہ قاعدے لینے کے لیے. ہم نے ان سے تقریباً 700-750 پاؤنڈ کے قاعدے لیے اور واپس آ گئے. ہفتے کے بعد انہوں نے مجھے فون کیا کہ تم واپس نہیں آئے. میں نے کہا ہاشمی صاحب کوئی خاص ضرورت نہیں تھی تو میں واپس نہیں آیا. کہنے لگے آؤ مجھے ملو. میں گیا ان سے ملاقات کی تو لیکن وہ بات جو وہ کہنا چاہ رہے تھے وہ نہیں کہہ رہے تھے. تو مجھے پتہ چل رہا تھا کہ محفل میں کچھ بوجھ ہے. میں نے کہا ہاشمی صاحب آپ نے مجھے بلایا ہے, میں آ گیا ہوں, میں مزدور آدمی ہوں, تو آپ بتائیں آپ نے بلایا کیوں ہے مجھے. کہنے لگے یار سیدھی سی بات اس طرح ہے کہ مجھ سے جس نے 50 قاعدے لیے اس نے دوسرے تیسرے دن مجھے فون کر کے اپنا کمیشن مانگا اور تم نے 750 پاؤنڈ کے قاعدے لیے اور تم نے کمیشن نہیں مانگا. میں نے کہا ہاشمی صاحب میں مزدور آدمی فیکٹری میں کام کرتا ہوں, ابھی مجھے کمیشن کا ون نہیں آتا, میں کمیشن والی بات نہیں کرتا. کہنے لگے یار کمال بات ہے. اس کے بعد میرا ہاشمی صاحب سے رابطہ ہو گیا. پتہ نہیں انہیں کون سی بات پسند آئی, مجھے تو وہ پسند تھے. پھر وہ مجھے کہنے لگے کہ اس طرح کرے کہ جو بھی میرے پاس آتا ہے پہلے ٹیلی فون کر کے اپوائنٹمنٹ لیتا ہے, تم کسی وقت بھی میرے پاس آ سکتے ہو. اس طرح پھر بات چلتی رہی. بس ان کی زندگی کے سارے دن گزرتے رہے. ان کی عنایت تھی کہ جب بھی نظامی صاحب آتی یا کوئی اور مہمان آتا وہ ضرور مجھے بلاتے کہ تم یہاں آؤ. مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں بغیر فون کے ان کے گھر جاتا رہا. پھر مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ برمنگھم میں میرے خیال میں میرا واحد گھر تھا جہاں وہ آتے جاتے تھے اور جب جی چاہتا وہ آ جاتے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ, اس میں میرا اپنا بھی ذکر ہوگا, سناتا ہوں. جب میں نے دوسری تیسری کتاب پرنٹنگ کے لیے بھیجنی تیاری کی تو وہ ایک اپنے مشترکہ دوست کہنے لگے یار یہ بڑا عجیب آدمی ہے. اس نے کہا مطلب نہیں عجیب آدمی تو نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں, آپ بتائیں کون سی عجیب بات اس نے کی. کہنے لگے کہ جب بھی کسی نے کوئی 2 لفظ لکھے وہ 2 لفظ لکھ کر میرے گھر چھوڑ گیا کہ اس پر کچھ نہ کچھ لکھیں آپ.
اور یہ آدمی عام آج دوسرے ہفتے اس کے گھر جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، یہ ہمارے گھر آتا ہے، بیٹھتے ہیں، بڑی کھلی گپ ہے، اس کے گھر تک میں جاتا ہوں، اس کے بیوی بچے بھی میری عزت کرتے ہیں، لیکن اس کی تیسری کتاب آ رہی ہے اور اس نے مجھے کچھ لکھنے کے لیے نہیں کہا، تو وہ کہنے لگے دوست کہ آپ اس طرح کر کچھ لکھ دیں بغیر اس کے مانگے۔ ہاشمی صاحب نے کچھ لکھا اور وہ لکھ کر وہ دوست کے ساتھ میرے گھر آ گئے۔ میں گھر پہ نہیں تھا، مجھے بچوں نے فون کیا ہاشمی صاحب آئے، میں پریشان ہو گیا، خدا خیر کرے، مطلب میں ہاشمی صاحب اس طرح تو آتے نہیں ہیں، یہ کیا بات ہے۔ میں گھر پہنچا، خیر تو ملاقات ہوئی، ہاشمی صاحب نے میری توصیف میں جو کچھ کہنا تھا کہا، مطلب میں نے کہا ہاشمی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ مطلب کوئی خاص بات ہے آپ آئے، کہنے لگے تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ میں نے کہا مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن میں ذرا تسلی ہو جائے کہ آپ خیریت سے آئے۔ کہنے لگے نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں یہ ان کی عظمت کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کتنے عظیم انسان تھے۔ کہنے لگے کہ یار یہ تمہاری کتاب جا رہی ہے چھپنے کے لیے اور تم نے مجھے لکھنے کے لیے کچھ نہیں کہا، لوگ تو صرف 2 لفظ لکھ کر ایک بار السلام علیکم کہہ کر میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور تم مطلب میں تو یہاں ہفتہ وار آتا جاتا رہتا ہوں، تم نے کچھ ایسی حرکت نہیں کی۔ میں نے کہا ہاشمی صاحب دیکھیں میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ میں آپ سے صرف عقیدتاً ملتا ہوں، پیار اور محبت، اس میں کسی قسم کا لالچ نہیں ہے۔ اگر میں خود ہی کچھ ہوا تو 2-4 آدمی مجھے جان لیں گے، اگر نہ کچھ ہوا تو مجھے بتا دیں گے کہ تم اس قابل نہیں ہو تو میں ہتھیار پھینک دوں گا۔ تو پھر کہنے لگے کہ میں نے یہ تمہارے لیے لکھ کر لایا ہے اور اس میں تم جو چاہو ایڈ کر سکتے ہو اور جو چاہو کاٹ سکتے ہو۔ میں نے کہا ہاشمی صاحب میں اسے پڑھے بغیر آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی آپ نے میرے بارے میں لکھا ہے مجھے قبول ہے، مجھے منظور ہے۔ اور پھر میں نے وہ چھاپ بھی دیا اور چلا بھی گیا۔ یہ تھی ہاشمی صاحب سے میری عقیدت۔ اور پھر اللہ کا شکر ہے کہ جس طرح آج کل کے دور میں دوستوں سے 2-4 سال دوستی کرتے ہیں اور اس کے بعد ناراض ہو جاتے ہیں، اور بلکہ پھر آپ کے بجائے تو اور تو کے بجائے تم پہ بات آ جاتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ نوبت بالکل نہیں آئی، بلکہ وہاں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ اب میری عادت بن گئی تھی کہ ہاشمی صاحب ہفتہ وار ان کے پاس جانا، ان کے پاس بیٹھنا، انہیں انگیج کرنا، ان سے باتیں کرنا۔ ان کی وفات سے 1 ہفتہ پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی، اور اب تو یہ حالت تھی کہ اگر میں نہ جاتا تو میری بیوی مجھے کہتی آج 8-10 دن ہو گئے آپ کو ہاشمی صاحب سے ملنے کے لیے نہیں گئے۔ ہاشمی صاحب جتنے بڑے لکھاری تھے وہ تو آپ سب جانتے ہیں، آپ اس پہ ہم کیا بات کریں گے، لیکن جتنے عظیم انسان تھے، کم از کم میری اتنی زندگی نہیں ہے لیکن اتنی تھوڑی بھی نہیں، میں اس طبقے میں اٹھتا بیٹھتا ضرور رہا ہوں۔ کہیں میں ویسے ڈرائیور کے گیا، ڈرائیور بن کر بیٹھا رہا، ان کی باتیں سنتا رہا، مطلب ہے نا، کہیں میں ویسے ہی چلا گیا کسی کے ساتھ، مطلب ہے نا بیس بدل کر یا کس طرح بھی۔ ہاشمی صاحب کا جو ظاہر تھا اور جو باطن تھا وہ ان کی عظمت کی دلیل تھی کہ انہوں نے وہی کہا جو تھا اور جس سے انہوں نے تعلق رکھا، خوبصورت رکھا اور خوبصورت انداز میں نبھایا۔ کم از کم میری اپنی بات یہ ہے کہ میں نے انہیں جب بھی کوئی بات کہی، مثال طور ایک انٹرویو جو ہو نہ سکا اس کے بارے میں بہت سے دوستوں اور احباب نے کوشش کی کہ وہ مان جائیں، لیکن ہاشمی صاحب انکار کرتے رہے۔ پھر اس پارٹی نے مجھے کہا کہ ہمیں کسی نے بتایا ہے کہ آپ ہمارا یہ کام کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا یہ ٹھیک ہے، کہنے لگے ہم آپ کو 1 مہینہ دیتے ہیں، 1 مہینے کے اندر اندر آپ اگر یہ کام کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ دوسرے دن میں ہاشمی صاحب کے پاس چلا گیا، میں نے کہا مطلب کہ وہ فلاں آدمی مجھے ملے تھے اور کچھ کہہ رہے تھے۔ کہنے لگے کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے کہا ہاشمی صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں انٹرویو لینا ہے۔ کہنے لگے انٹرویو لینے کے لیے وہ تم بھی وہاں موجود ہو گئے؟ یہ تم کا لفظ میں خود استعمال کر رہا ہوں، لیکن میرے خیال میں جتنے بھی ملنے والے وہ اس بات کی گواہی دیں گے انہوں نے کسی کو تم اور تو کر کے نہیں بلایا۔ پنجابی میں تسا، اور اگر اردو کی بات ہے تو آپ ہی کہہ کر بلاتے تھے۔ میں نے کہا ہاشمی صاحب
جب آپ ہوں گے تو میں بھی وہاں ہوں گا. میں بھی مطلب میں نے مذاق کیا, مطلب فلیش میں میری فوٹو بھی ہوگی, مطلب یہ کون سی بات نہیں. کہنے لگے ٹھیک ہے, انہیں وقت دے دو, کسی وقت بھی میرا انٹرویو دے سکتے ہیں. جب میں نے دوسرے دن صاحب کو فون کیا کہ ہاشمی صاحب تیار ہیں, وہ انٹرویو دینے کے لیے تیار ہیں, مطلب یہ سب کچھ, وہ خوش تو تھے کہ ان کی بات پوری ہو رہی ہے, لیکن وہ حیران اس بات پر تھے کہ یہ کیا بات ہے کہ تم نے کون سا جادو کیا. میں نے کہا جادو کی کوئی بات نہیں, مطلب میں نے انہیں بتایا ہوا ہے کہ میں آپ سے صرف عقیدتاً ملتا ہوں, مجھے آپ سے محبت ہے, اس میں کوئی لوس لالچ نہیں ہے. مطلب ہاشمی صاحب ایک عظیم انسان تھے اور ہم ایک عظیم انسان سے محروم ہوئے. لکھاری تو وہ تھے تھے, اگر ہم کہیں تو بھی تھے, اگر ہم نہ کہیں تو. میں نے جب ان پر پہلی بار کسی آدمی نے علامہ اقبال یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی شروع کی, تو میں اس وقت پاکستان میں تھا, نوائے وقت تھا میرے خیال میں, اس میں یہ خبر چھپی, تو میں نے انہیں فون کر کے بتایا. کہنے لگے کہ کٹنگ لیتے آنا کشمیر اداس پہ, اور پی ایچ ڈی. مطلب میں بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں, میری اتنی اوقات ہے کہ ایک عظیم انسان تھے اور ہم ایک عظیم انسان سے ملے. وہ چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے خوش ہوتے تھے, بچپن کی باتیں. بہت بڑے لوگ تھے جو آج کل ملنا بہت مشکل ہے, ناممکن اگر نہیں تو مشکل ضرور ہے. اب میں یہی دعا کروں گا انہیں اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے. اور بے شمار احباب ایسے ہیں برمنگھم میں, آپ وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے, ان کے ملنے کا میں ہی واسطہ رہا, انہیں وہاں لے کر گیا, بلایا. یہ تھینک یو ویری مچ. کیا کہوں, میری ان سے صرف ایک ہی ملاقات ہوئی ہے, اور وہ بھی اقبال بھٹی صاحب کے ذریعے. اس میں جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ جمع کر کے ایک مضمون لکھا تھا ان پر, اور وہ آج میں نے وہ پچھلی وہ نشست میں وہ پڑھا تھا, کچھ دوستوں نے اس کو پسند کیا. میں اس میں صرف اتنا ہی اضافہ کر سکتا ہوں کہ اسی میٹنگ میں میں نے رخصت ہوتے وقت ان کا شکریہ ادا کیا. تو ان سے وہ میں نے اپنی وہ ڈائری آگے رکھی کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کریں. تو ہاشمی صاحب نے کہا کہ آپ چونکہ تک بندی کرتے ہیں تو میں آپ کو کسی کا شعر لکھ کر دیتا ہوں. وہ شعر ان کو یاد نہیں آ رہا تھا, تو بھٹی صاحب نے کہنے لگے کہ یعقوب نظامی صاحب کو فون کرو, ان کو پتہ ہے. تو میں نے کہا کہ وہ شاعر ہے, تو کہنے لگے نہیں, لیکن ان کو سارے شعر یاد ہیں. تو انہوں نے فون کیا, تو فون پر انہوں نے وہ جو شعر نظامی صاحب نے ان کو لکھوایا وہ یہ تھا کہ افسوس بے شمار سخن ہائے گفتنی, خوف فساد خلق سے ناگفتہ رہ گئے. یہ کہہ کر تو آپ نے وہ میری ڈائری پر اپنے دستخط سب کیے. میں ان کے بارے میں جو کچھ کہنا تھا وہ اقبال بھٹی صاحب کہہ چکے ہیں, بس ایک ہی ملاقات میں میں کیا بات کروں. بے شمار یادیں ہیں, بڑی خوبصورت یادیں, پھر ساتھ ایک پل جو گزرا بڑا خوبصورت, اور بڑا انجوائے کیا کرتے تھے, اور بڑا ہنسا کرتے تھے, باتیں کرتے, اور بڑا مزہ آتا تھا. ان کی ایک بزرگ تھے, ایک اتنی بڑی علمی شخصیت سے مل کر بڑی خوشی ہوتی تھی. وہ ایک ایسا ٹھنڈا چشمہ تھے جس میں ہر پیاسا وہاں جاتا تھا اور فیض, اور مجھے بھی کچھ ایسا ہی سکون ہوتا تھا ان سے مل کے. اور ایسے شخص, ایسے لوگ دنیا میں کم ہوتے ہیں, اور جو رہتے ہیں تو ان کی جو ایگزسٹنس ہوتی ہے اس کا اہل علم جہاں جہاں ہوتے ہیں, جہاں کوئی متلاشی ہوتا ہے علم کا, تو ایسے لوگوں کو وہ ڈھونڈ لیتا ہے. اور میرے خیال میں وہ لوگ بہت سارے لوگوں کے لیے ایک ایسا سورس تھے جو ہر پیاسا وہاں آتا تھا, اس کو ملتی تھی, ٹھنڈک ملتی تھی. ہاشمی صاحب ایسے مجھے نا بہت پیار سے ملتے تھے, اور ان سے بھی قدیم رشتہ بھی تھا. بڑے عرصے سے وہ جب شروع میں یہاں آئے تو وہاں ان کا ملنے کا اتفاق ہوا, اور وہ ان کی
میں تو بہت چھوٹا تھا تب، اتنا علمی کچھ شعور بھی نہیں تھا، مگر وہ جب دوسروں سے بات کرتے تھے تو ان کا جو طریقہ کار ہوتا تھا وہ پورا ایک ان کی طرف ہر توجہ سے ان کی باتیں سنتا تھا، وہ پوری چھا جاتے تھے میں. بہت ساری اس طرح کی یادیں ہیں جو اسے ٹریجر، اس کو میرے خیال میں مجھ سے زیادہ تو آپ کا کئی دفعہ ذکر ہوا. تو میں جب ایک ان کی کتاب 2-3 انہوں نے رکھی تھی جو پبلش ہونے کے لیے، تو میں نے کہا جی میں پاکستان جا رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ کتابوں کی پبلش ہونی چاہیے. تو اس کے بعد پھر میں جب گیا، جب پوری تیاری ہوئی تو انہوں نے کہا جی آپ تو میں نے سارا یہ دے دیا ہے، نظامی صاحب کے حوالے کر دیا، وہی وارث ہیں ہم. تو آپ کی اس میں کافی کوشش رہی اس کو منظر عام پر لانے کے لیے، اور یہ آپ کا بھی بہت بڑا کارنامہ ہے، آپ کی بھی بہت بڑی میرے خیال میں ہم سب احسان مند بھی ہیں آپ کے کہ آپ نے ان سب چیزوں کو محفوظ کیا اور دنیا تک لے کے آئے، اور ہمیشہ آپ کو بھی اس تاریخ میں زندہ رہیں گے اور یاد رکھیں گے لوگ کہ آپ نے یہ کام مکمل کیا. تو میرے خیال میں مجھے اس سے بہتر تو بہت ذرا آپ سے سنیں گے. ایک چیز ایز اے آدمی انسان میں ایک چیز نوٹ کی تھی کہ پڑھے لکھے لوگ جڑے ہونے نا زیادہ تر خوش مزاج ہوتے ہیں، زیادہ تر علمی مزاج یا تحقیق اس قسم کا. لیکن ہاشمی صاحب بڑے شگفتہ بیانی جی کرنے گپ شپ لانے مزاق شاق لطیفے سنانے، بلکہ جدوں بھی انہوں نے ملاقات ہوئی ہے یا فون پر گل ہوئی ہے تو میں کوئی اور بھی دباؤ نہ کوئی گل کر انہوں نے مطلب ہونا سی کوئی لطیفہ شطیفہ سنا، تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی لطیفہ یا کوئی ایسا کوئی واقعہ سننے ان سے. تو یہ پتہ چلنا سی کہ انہوں نے اندر ایک جڑا نا ایک بڑا شگفتہ مزاج انسان، ایک بڑا خوش مزاج انسان بھی ہے جڑا کہ علمی لحاظ نہ تو ہے ہی سندر سے، جس طرح فرمایا کہ ہرا جڑا پیاسا ان کو جانا سی. لیکن لطیفے نے حوالے نال ہے کہ ایک تو لطیفہ تو میں اپنے مضمون بھی لکھا سی انہوں نے حوالے نال جڑا بغلے والا بغڑا پانے کا طریقہ. لیکن ایک لطیفہ جڑا نا اکثر میں انہوں کی فرمائش کرنا ہوں سے سننا ہوں کہ وہ میں ایک بات پوچھا کہ تساں زندگی جڑے بھی اچھے کام کیتے پڑھنے لکھنے تساں کیسے سمجھ رہے ہو کہ تساں کیڑا اعلیٰ کام کیتا ہے؟ تو ہمارا خیال ہے اساں میں کشمیر اداس ہے لکھی ہے تو لیکن کہ نہیں جڑا میں قائدیاں پر کام کیتا یہ میں 6 سال لائے سے قائدہ لکھا، ٹھیک ہے. یہ جڑا کام ہے میں سمجھنا کہ میں بہت محنت کر کے سب سے ہمارا اعلیٰ کام یہ ہے. تو میں جی چلو اس والے نے کوئی گل سنائی شروع کارن میں برمنگھم رہنا سا ایک مکان ہے تو اتنے جڑا نا بندے جڑا نا کام کرنے ہونے سن ملا شلا ایک بندہ اچھی نا تو میں آنا جی وہ جڑا فلانا بندہ نا وہ قاعدہ لکھنا نہیں پیا اردو کا قاعدہ. تو میں بڑا رہنے قاعدہ لکھنا کوئی اتنا آسان تو نہیں کام، مجھے 6 سال لگے. تو میں اس نے چاچے کی بلائی کہا میں یہ پتریا میں قاعدہ لکھن لگا. تو یہ کہ وہ میں آنا جی گل یہ ہے گافا بھی آخنا سی ہر کم کری سکنا، قاعدہ لکھنا اس نے میں ملا ہر کم کری نہ ہاشمی صاحب اس کا سمجھ نہیں. تو اس قسم نے لطیفے میں جڑا نہیں ہے جب آ کے ان کو بہت دفعہ فرمائش کری سنیا. اور بغلے والا لطیفہ بھی جدوں بھی وہ گل ہوئی تو بجانے تو سن میں پہلے کو نہیں سی پایا لطیفہ تو اس میں ہمیشہ آنا چاہیے نہیں کدے بھی نہیں پایا تو نظامی اور پوچھی کوئی نہیں کدے نہیں سنایا اس اور بھی سنایا اسی بڑی محبت نال لطیفہ سنایا. ہر بندے کی انہیں تساں کہتا بنا مجھے اچھی طرح یاد ہے جب پہلی بار سارے گھر گئے تو نکی جی سی پوچھنا سن تو اس کے آنے اردو پوچھا میں تو سن کہ تو میں کہ جی اردو دسن کر کے بولے مجھے نہ سی چنی ایسے تو میری بولے یا انگلش بولے نہیں اردو شدو اچھا. تو ہماری کڑی کے آنے نا ہے تساں نے ایڈا سونا نہ کچھ رکھا سی میں باؤ خان تساں ٹھیک اتنے بڑے ادیب اور اتنی ٹھیٹھ میری بولنا. اور جلے اردو دان لوگوں جانے سے پتہ لگنا سی ہے ہی اردو جڑا ہے. اور جلے انگلش بولنے سے میں انگلش بولنے میں دیکھا انگلش پتہ چلنا سی کہ کوئی انگریزی نادی بولی رہا اور بڑی روانی نال جڑا بڑی خوبصورت جڑا انگلش بولی. تو انہوں نے حوالے نہ بے شمار یاداں بے شمار واقعات اللہ تعالیٰ سارے کی توفیق دے کہ اصل یاد کرنے دیں اس محبت نال. اور جدوں بھی اصل اپنے کو بزرگاں یاد کروں انہوں نے اس ہاتھ اٹھا دعا کرا تو اس ہاشمی صاحب اس دعا کرا یہی ہے
انہوں واسطے اور بڑی اچھی گل ہے کہ اج ایک اور محفل نے تمام کی تعزیت کی تساں بھی جڑا نہیں کیتا اور اگر تساں اس حوالے نال ایک بڑا فنکشن کرنا چاہیے تو میں سمجھنا کہ برمنگھم میں نے حق بھی بڑھنا بلکہ فرض بڑھنا کیونکہ اتنے ہی رہے زیادہ جڑا نے اتنے لوگوں نے جاننے اور جتنا بڑا فنکشن ہے میں سمجھنا لوگ جڑا اخراج تحسین پیش کرنا چاہیے یا ہونا چاہیے. خیالات کو سمیٹ کر پیش کرنا ذرا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ اکثر ذاتی حوالے سے جو باتیں ہیں وہ تو اب آپ کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں کہ ہر شخص اپنے مختلف زاویے سے بات کر سکتا ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا چونکہ میرے پاس لکھا ہوا ہے اور یہ بھی اگرچہ طویل ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ اسے سمیٹ کر سر پیش کروں. ذاتی حوالے سے یہ ہے کہ میرا ان سے پہلا تعارف یا ملاقات 30 سال پہلے ہوئی ہے اور زیادہ قربت کا موقع تقریباً 10 سال پہلے ملا. تو جب میری ان سے قربت ہوئی تو میں اس حوالے سے اپنے دل میں پچھتایا کرتا تھا کہ کاش یہ قربت مجھے پہلے نصیب ہو جاتی جب وہ زیادہ اس حالت میں تھے کہ میں ان سے کچھ سیکھ سکتا کیونکہ آخری عمر میں تو وہ چلنے پھرنے سے بھی ذرا معذور تھے. لیکن بہرحال بہت کچھ سیکھا ان سے بہت کچھ حاصل کیا شعوری طور پر غیر شعوری طور پر. یہاں اس کتاب میں جو یہ نظامی صاحب نے مرتب کی ہے اس میں میرا ایک بہت لمبا مضمون میں کوشش کروں گا کہ اس کے صرف چند اقتصادات اور جو ہیں فن کے حوالے سے. فن شخصیت کا آئینہ ہوتا ہے. ایک اچھے اور سچے مصنف کی شخصیت اس کی سوچ لفظوں کے انتخاب اور بیان کے اسلوب میں بول رہی ہوتی ہے. یہ بات محمود ہاشمی پر بالکل صادق آتی ہے. ان کے بارے میں قدرت اللہ شہاب نے لکھا ہے کہ وہ ایک پیدائشی ادیب ہیں. واقعی وہ ایک پیدائشی اور فطری ادیب ہیں اور ادب سے ان کا عشق 5 صدی کا قصہ ہے 2-4 برس کی بات نہیں. انہوں نے زندگی بھر پڑھنے پڑھانے اور لکھنے کا کام کیا. 8-9 سال کی عمر سے مطالعہ کا جو ذوق پیدا ہوا وہ 90 سال کی عمر میں بھی برقرار ہے. اب بھی نئی کتاب پا کر انہیں خوشی ہوتی ہے اور اسے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر صحت کی خرابی کی وجہ سے پوری کتاب نہ پڑھ سکیں تو اس کے چیدہ حصوں کو ضرور دیکھتے ہیں. انہوں نے تقریباً 15 سال کی عمر سے لکھنا شروع کیا اور 5 صدی بعد آج بھی یہ سلسلہ برقرار ہے. محمود ہاشمی ایک داستان گو. ان کی تحریر میں روانی اور سیاست پائی جاتی ہے. وہ عبارت کو بھاری بھرکم اصطلاحات اور غیر مانوس مشکل الفاظ سے بوجھل نہیں کرتے. کسی فن پارے پر تبصرہ کرتے وقت وہ روایتی تنقید نگاروں کی طرح مختلف نظریات کے پیمانوں کی بجائے اپنے ذاتی فکر و احساس کو رہنما بناتے ہیں اور اسے سادہ الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں. تبصرہ کرتے وقت وہ کسی خود ساختہ ترازو میں تول کر فن پارے کو بھاری یا ہلکا ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اسی طرح وہ کسی کے حق یا مخالفت میں پیشہ ور وکیل کی طرح دلائل کے ڈھیر نہیں لگاتے اور نہ ہی روایتی منصف کی طرح ہتھوڑے کی ضرب لگا کر جرم و تعزیر کا فیصلہ صادر کرتے. واعظ و مفتی بن کر پند و نصیحت یا فتویٰ بھی جاری نہیں کرتے. فن پارے کو ایک بالغ نظر اور وسیع مطالعہ کاری کے طور پر دیکھتے ہیں. تخلیق کار کے فکر و اسلوب بیان کرنے کی انفرادیت اور اچھوتے پن پر اس انداز سے روشنی ڈالتے ہیں کہ عام قاری پر اس کے معنی کی وہ پرتیں بھی کھلتی ہیں جن پر پہلے اس کی توجہ مبذول نہیں ہو سکی تھی. جس طرح اقبال کی شعری قوس قزح میں علم، فکر، جذبہ، احساس اور وجدان کے رنگ ایک ساتھ موجود ہیں لیکن احساس و وجدان کا رنگ زیادہ نمایاں ہیں، اسی طرح محمود ہاشمی کی نثر بھی علم، فکر، جذبات و احساس کے رنگ لیے ہوئے ہے جن میں احساس کا رنگ زیادہ غالب ہے. ان کی تحریر میں فلسفی کا پھیکا پن اور روایتی نقاد کی خشکی نہیں ہوتی. زبان دانی کے جوہر دکھانے والے شعراء کی سی لفاظی یا لفظوں کی بازی گری
اور غیر فطری مبالغہ آرائی کے بھی کوئی آثار نہیں۔ ان کی نگارشات میں فکر و فلسفہ ہمیشہ، ان کی نگارشات میں جذبہ و فکر ہمیشہ احساس کے زیر سایہ رہتے ہیں۔ سوچ ان کی اسلوب کی چاشنی کو کم نہیں کرتی اور جذباتیت کی وجہ سے اس میں تیکھا پن نہیں آتا۔ نہایت متوازن اور جچے تلے الفاظ پر مشتمل ان کی نثر حقیقت پسندی کا اعلیٰ نمونہ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر ایک خاص شعریت کا ذائقہ بھی رکھتی ہے۔ نثری نظم کی اصطلاح کے عنوان کے تحت چند بے آہنگ مصروں یا بے ربط فکروں میں لفاظی کے جوہر دکھانے والے شعراء اگر محمود ہاشمی کے انداز کی نثر لکھنے کی کوشش کریں تو شاید انہیں اظہار میں زیادہ ذہنی آسودگی ملے۔ یہ لکھنے والوں کے لیے خصوصی طور پر یہ بات ہے کہ نثری نظم کی اصطلاح کے عنوان کے تحت چند بے آہنگ مصروں یا بے ربط فکروں میں لفاظی کے جوہر دکھانے والے شعراء اگر محمود ہاشمی کے انداز کی نثر لکھنے کی کوشش کریں تو شاید انہیں اظہار میں زیادہ ذہنی آسودگی ملے۔ ایسی نثر میں سلاست کے ساتھ شعری حسن بھی موجود ہوگا، لکھنے والا عروض کے شکنجوں سے آزاد رہے گا اور قاری پہیلیاں بوجھنے کے تردد سے بچا رہے گا۔ محمود ہاشمی کی تحریر میں روانی کا یہ عالم ہے کہ گویا ایک کھلے اور نرم رو دریا میں کشتی رواں ہے۔ دریا میں ہلکی ہلکی لہروں کے آئینے سے بنتے اور ٹوٹتے ہیں، لیکن ان میں وہ تندی اور جوش نہیں کہ کشتی اچکولے کھانے لگے۔ ایک محتاط ملاح چپو بھی اس انداز سے چلاتا ہے کہ ان سے کھٹ کھٹ کی آواز پیدا نہیں ہوتی۔ محمود ہاشمی ایک دھیمے مزاج کے شخص ہیں۔ طبیعت کے اس دھیمے پن کی ان کی تحریر میں بھی مکمل عکاسی ہوتی ہے۔ البتہ اس دھیمے پن میں ایک شائستہ شوخی اور مزاح کی لہر بھی موجود ہوتی ہے۔ جس طرح غالب اور داغ اپنے اپنے انداز میں مکمل سنجیدہ شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے فکر و اسلوب میں ایک خاص شوخی بھی رکھتے ہیں، کم و بیش اسی طرح کی صورت محمود ہاشمی کے ہاں بھی ہے۔ ان کی اس شوخی میں ایک بے ساختگی ہے، اس میں نہ اس قدر مزاح ہے کہ قاری یا سامع کہکا لگانے پر مجبور ہو، اور نہ اس قدر طنز کہ اس میں کانٹے کی سی چبھن محسوس ہو، بلکہ ان کی شوخی ہلکی سی گدگدی پیدا کرتی ہے۔ قلم کی نوک سے شوخی یا مزاحیہ جملہ اس طرح ٹپکتا ہے کہ تحریر کے معیار یا کسی مذکورہ فرد کے وقار پر کوئی حرف نہیں آتا۔ کبھی کبھی ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل سکتی ہے۔ اسی طرح اگر وہ کسی فن پارے پر تبصرہ کرتے وقت مصنف یا اس کی تخلیق کے کسی کمزور پہلو کی نشاندہی کرتے ہیں تو وہ نہایت لطیف پیرائی میں ہوتی ہے جو پھبتی یا طنز کی حد نہیں چھوتی اور دل آزاری کا سبب نہیں بنتی، بلکہ اس قدر شائستگی اور شوخی سے ہوتی ہے کہ صاحب تخلیق کے ماتھے پر بل آنے کی بجائے وہ اس سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ یوں کہہ لیجیے کہ وہ ایک ہمدرد نرس کی طرح زخم پر اپنے مشورے کی جراثیم کش دوا لگا کر نہایت سلیقے سے پٹی باندھ دیتے ہیں۔ زخمی جراثیم کش دوا کی چبھن تو محسوس کرتا ہے، لیکن گلا کرنے کی بجائے شکریہ ادا کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ ہلکی سی چبھن اس کی ایک بہت بڑی تکلیف کم کرنے کے لیے ضروری ہے۔ محمود ہاشمی کی شوخی میں کوئی تکلف یا تصنع نہیں ہوتا، بلکہ سیدھے سادے فطری انداز میں وارد ہوتی ہے اور تہذیب و شائستگی کے دائروں کے اندر رہ کر اپنا اثر دکھاتی ہے۔ شاعرانہ اصطلاح میں اسے یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس میں آمد ہوتی ہے، آورد نہیں ہوتی۔ صرف ایک اور پیراگراف کہ محمود ہاشمی کی ادبی و فنی زندگی معلم، مصنف اور صحافی کی مثلث پر مشتمل ہے۔ اگر یوں کہا جائے تو شاید بے جا نہ ہوگا کہ یہ مثلث قائمۃ الزاویہ ہے، جس میں استاد والا زاویہ قائمہ ہے۔ اگرچہ بظاہر ان کی تصانیف کا پلڑا بھاری لگتا ہے، لیکن ان کی تصانیف میں بھی شعوری یا غیر شعوری طور پر ایک مخلص اور تجربہ کار استاد کے مشاہدے اور تجربے کو دوسروں تک منتقل کرنے کا جذبہ کار شمار نظر آتا ہے۔
تصانیف کا ایک بڑا حصہ تو براہ راست تعلیم و تدریس کے موضوع پر ہے، جبکہ دوسرے خالصتاً ادبی مضامین میں بھی اکثر علمی پھیلاؤ اور ذہنی تربیت کی تحریک کے واضح نشانات موجود ہوتے ہیں۔ یہ جملے محمود ہاشمی کی نگارشات کا تجزیہ یا ناقدانہ جائزہ ہرگز نہیں، راکن کا یہ مقام نہیں کہ وہ محمود ہاشمی کے فن کا تنقیدی جائزہ لے سکے اور اردو ادب میں ان کے مقام کا تعین کرے۔ یہ سطور میں ذاتی تاثرات کی حیثیت رکھتی ہیں۔ موصوف نے اپنے فن کے ذریعے نوجوانی میں ہی ایک بلند ادبی مقام حاصل کر لیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ انہیں مزید رفعت عطا ہوتی رہی۔ امید ہے کہ آنے والے زمانے میں ان کے فن پر تحقیق کرنے والوں پر کئی اور گوشے بھی روشن ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ لوگوں میں شامل ہوں گا جسے محمود ہاشمی صاحب کی زیارت کے شرف حاصل نہیں ہو سکتا، لیکن عجیب شخص تھے۔ کہتے ہیں کہ بندہ جو خاص طور پہ صحافی ہوتا ہے وہ اپنے تنقید نگار بھی ساتھ لے کر آتا ہے۔ محمود ہاشمی صاحب ایک عجیب شخصیت تھے۔ میں نے آج تک کسی شخص سے ان کے بارے میں کوئی منفی بات نہیں سنی، اور یہ وہ بات تھی جو مجھے آج کی اس تقریب میں کھینچ کے لے آئی ہے کہ میں آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھوں اور اس شخص کے بارے میں جس کے بارے میں کبھی کسی سے میں نے اس شہر سے باہر کوئی منفی بات نہیں سنی، وہ جس دن ان کا وصال ہوا، جس دن وہ فوت ہوئے، اس دن میں کام کی غرض سے شہر سے باہر تھا، تو 3-4 دوستوں کا فون آیا۔ جب تیسرا فون آیا تو خالد شریف کا معروف شعر جو ہے، مشہور زمانہ شعر کہ بچھڑا کچھ صدا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر دیا۔ مجھے لگا کہ واقعی وہ ایک شخص تھا جو آج واقعی، کیونکہ مجھ جیسے ایک شخص کو جس کے بارے میں جس کا ہاشمی صاحب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، تعلق اس حوالے سے تھا کہ صحافی تھے، کئی دفعہ ان سے ملنے کا سوچا، لیکن بس وہ شاید عظیم لوگوں سے ملنا شاید میری نصیب میں بہت کم ہے۔ ابھی ذکر کر رہے تھے خواجہ صاحب کہ ان کی ذات جو ہے وہ ان 3 چیزوں کا مثلث تھی، اور جو ان کی تدریسی جو ان کا کام ہے وہ انہوں نے کہا کہ وہ قائمہ زاویہ یا 90 ڈگری کا اینگل ہے، تو تھوڑا بہت اس حوالے سے علم رکھنے کے حوالے سے 90 ڈگری کے سامنے والا جو ضلع ہوتا ہے وہ سب سے بڑا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں کہ تدریسی عمل کو جیسے آپ نے رکھا تو ان کا جو شاگردوں کا سلسلہ ہوگا وہ بھی ظاہر ہے بہت سا، اور ان میں سے متعدد لوگ آپ جو بیٹھے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو ان کے ساتھ ایسا تعلق تھا۔ تو میں تو بس اسی حوالے سے یہی عرض کرنا چاہتا تھا کہ میں تو آج اس محفل میں اس غرض سے حاضر ہوا ہوں کہ اس شخص کے بارے میں کوئی بات سن سکوں، تاکہ وہ اپنی محرومی کے، جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا لیٹ کر ڈڑایا ہوں، میں لیٹ کر ڈڑایا اپنی محرومی کا ازالہ کر رہا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ یادیں وابستہ ہیں، ان کے ذکر پر اتفاق کروں گا۔ ہاشمی صاحب کا نام میری زندگی میں پہلی بار تب آیا تھا جب میں کراچی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، اور وہاں پر کسی نے کشمیر اداس ہے کے حوالے سے ان کا ذکر کیا تھا، اور کشمیر اداس ہے وہاں پر کسی کے پاس موجود نہیں تھی، لیکن اس کا جس ذکر ہی چلتا تھا جی کہ کشمیر اداس ہے اردو کی بڑی شاہکار رپورٹاج ہے، اور میں شروع میں یہی سمجھا تھا کہ کشمیر اداس ہے جس لکھاری نے لکھی ہے ان کا تعلق وادی کشمیر سے ہوگا، کیونکہ کشمیر کے حوالے سے اکثر جو ہمارے ذہن میں تعلق بنتا تھا وہ وادی کے ساتھ بنتا تھا۔ تو میں جب برطانیہ آیا 1988 میں، تو یہاں پر جن سرکلز میں میرا اٹھنا بیٹھنا تھا شروع میں، اس میں کبھی اتفاق سے ہاشمی صاحب کا ذکر نہیں چلا، اور ملاقات ہوتے ہوتے میرے خیال میں کافی سال گزرے، کم از کم 2-3 سال بعد ملاقات ہوئی ان سے، اور وہ بھی اس طرح سے کہ وہ اس وقت نارتھ میں گئے ہوئے تھے،
اور وہ ایکرنگٹن میں رہتے تھے اس وقت. بعد میں پتہ چلا کہ وہ ہمارے ایک دوست تھے قاضی صدیق صاحب، ان کے رشتہ دار ہیں. تو مانچسٹر میں ان سے ملاقات ہوئی. وہ ایک اب مجھے یاد نہیں رہا کہ وہ کس کے ساتھ تھے، لیکن رولیکس جو بک شاپ ہے مانچسٹر ومبلو روڈ پہ، وہاں ان کے مالک سے ان کی خیال میں اچھی دوستی تھی. تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو میں تو جسٹ عقیدتاً ہی وہاں بیٹھا ہوا تھا. میری ان کے ساتھ یہی کافی تھا جی کہ یہ ہاشمی صاحب ہیں جنہوں نے کشمیر ادا سے لکھی اور ان کا تعلق ڈڈیال سے. تو وہاں باتوں باتوں میں انہوں نے پوچھا اس سے کہ یار یہاں ایک لڑکا ہے، اس کا نام ہے طارق، اور اس نے ایک ناول لکھا ہے ہینڈز آن دا سن انگلش میں، تو اس کو جانتے ہو آپ؟ اس نے کہا ہاں وہ کبھی آتا ہے ادھر، پوسٹر لگاتا رہتا ہے، تو پتہ نہیں رہتا کہاں ہے، ادھر آتا ہے ومبلو روڈ پہ آتا ہوتا ہے. تو میں اس طارق کو جانتا. تو میں نے کہا جی مجھے پتا ہے وہ کہاں ہے. کہہ رہے یار میری اس سے ملاقات کرو. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو طارق کے ہاں ہم گئے، وہ ومبلو روڈ پہ زیادہ دور نہیں تھا. تو وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی طارق سے، اور اس کے بعد پھر ہمارا جو ہے نا ایک رابطہ شروع ہو گیا. اور میں اور علی عدالت ہمارا ایک دوست ہے، وہ پہاڑی زبان میں لکھتا ہے. تو ہم اکثر ہاشمی صاحب کے پاس جب بھی وقت ملتا تھا، موقع ملتا تھا، یا برمنگھم میں کسی اور وجہ سے آئیں تو کوشش ہوتی تھی کہ ہاشمی صاحب کے پاس ان سے ظاہر فون کر کے اجازت لے کے جاتے تھے. اور میرے خیال میں ہمارا ان کے ساتھ ایک ایسا تعلق ڈیولپ ہو گیا کہ ہم ان کے ساتھ شرارتیں کرتے تھے، اور وہ ہمیں جس طرح بچوں کو بڑے سمجھاتے ہیں کہ شرارت کیسے کی جاتی ہے، وہ ہمیں سکھاتے رہتے تھے. تو ہم نے ان سے یہ جو میرے خیال میں نے جو ان سے سیکھا کہ آپ اپنا جو مطمع نظر ہے، اپنا جو ویو پوائنٹ ہے، وہ آپ کس طرح بیان کرنا چاہیے آپ کو، کہ اگر آپ کا اختلاف بھی ہے کسی کے ساتھ تو اس اختلاف کا اظہار کیسے کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی بات جو میں نے ان سے سیکھی ہے وہ یہ. اس سے پہلے میرا جو انداز تھا اظہار کا، اختلاف کے اظہار کا، وہ کوئی زیادہ میں خود بھی اب سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی زیادہ متاثر کن نہیں تھا. لیکن انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ بات کس طرح کی جاتی ہے. اور ہم جو جن سرگرمیوں میں ایکٹیو تھے سیاسی اعتبار سے، اور ان کا نقطہ نظر اس سے الگ تھا. ان کے مشاہدات تھے زمینی، ہمارے خواب تھے. تو ان کے حقیقی حالات کے ان کے جو اپنے مشاہدات تھے، جس طرح انہوں نے وہ ہمیں سمجھائے، اس سے ہمارے ذہنوں میں جو ایک تنگ نظری بنی ہوئی تھی، اس کی جو ایک اندھیرا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی انہوں نے روشنی میں بدلا کہ یہ ہوتا ہے طریقہ چیزوں کو دیکھنے کا. پھر ہم نے اپنی جب ماں بولی میں لکھنا شروع کیا پہاڑی میں، تو وہ ہماری بڑی مثبت انداز میں حوصلہ افزائی کرتے تھے، بتاتے تھے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کا ایک جملہ ہوتا تھا، جب میرا دوست عدالت جب کہتا تھا ہاشمی صاحب تسا میں کوئی لکھو پاڑی، تو ہاشمی صاحب کہتے تھے یار میری اردو سے شادی ہو چکی ہے، اب مجھے دوسری شادی کیوں کروانا چاہتے ہیں. تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، اگر آپ کی رضامندی نہیں ہے تو ہم آپ کی جبری شادی نہیں کروائیں. تو اس طرح سے ہماری ان کے ساتھ محفلیں چلتی تھیں. اور مجھے ایک افسوس ہے اور ایک پچھتاوا بھی ہے کہ جب ہم اپنا ٹی وی چینل شروع کیا ہم نے، تو میری بہت خواہش تھی کہ میں ہاشمی صاحب کا انٹرویو کروں. تو اس وقت ان کی صحت اتنی نہیں تھی کہ وہ بریڈ فورڈ آ سکیں. تو میں بھی بہت
मसरूफ़ था, वहाँ बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था। लेकिन मैंने हमारे जो बॉस थे वहाँ उनसे कहा जी कि मैं जाना है और मुझे वहाँ जाके उनका इंटरव्यू करना है। तो मैं आया और तकरीबन 4-4.5 घंटे का उनका इंटरव्यू मैंने रिकॉर्ड किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो हमारे साहब थे वो उनको पसंद नहीं आया। उसकी जो उन्होंने कहा जी कि इसकी लाइटिंग क्वालिटी ऐसी नहीं है। हालांकि मेरे हिसाब से उसमें कोई मसला नहीं था इतना, बहरहाल वो नहीं चल सका। फिर एक हमारे दोस्त आए हुए थे, PTV पाकिस्तान में काम करते थे, शायद इमरान गखर, तो वो हमारे वहाँ चैनल पर आए। तो मैं उनको कराची के ज़माने से जानता था। तो मैंने कहा जी गखर साहब चलें, हाशमी साहब का इंटरव्यू कर। तो मैंने कहा यार मुझे बड़ा इश्तियाक है उनसे मिलने का, तो चलते। तो हम आए, फिर इंटरव्यू किया, साजिद ने इंतज़ाम किया कैमरे का और बाकी। तो वो भी हमारे बॉस को पसंद नहीं आया, तो वो भी नहीं चला। ये मुझे अफसोस रहेगा कि मैंने उसके साथ लड़ाई क्यों नहीं की। हाँ, तो फिर वो KBC आया। KBC में वहाँ की कुछ टेपें हमें मिली, तो वो उसमें तसलसल नहीं था, उसको बहुत सारी एडिटिंग चाहिए थी। हमारे पास एक एडिटर था, तो वो पीछे मुझसे काम होता गया, तो अब पता नहीं उस इंटरव्यू में क्या होगा। तो ये एक पछतावा भी है। अदरवाइज उनके साथ जितनी यादें हैं हमारी, मैं समझता हूँ कि वो जैसे सब लोगों ने कहा है, उनके तो ज़िंदगी के बहुत से पहलू थे, उनकी बहुत सी तहें थी, उनकी गुफ्तगू के जो मानी थे वो एक सीधे मानी होते थे और इसके पीछे भी मानी होते थे बहुत सी बातों के, जो आपको बाद में समझ में आते थे जब आप घर जाते थे। तो हाँ, हाशमी साहब ये जो बात की थी इसका ये मतलब था। तो इस हवाले से मेरे ख्याल में उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, और मेरे ख्याल में हर पहलू जो है वो उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जो असल बात है कि मेरे हिसाब से जो अदीब होता है वो मतलब उनको पूरी जो है ना वो शौरी तौर पर अदीब थे। उनको समझ थी कि अदीब का जो है ना किरदार क्या है और उसका दायरा क्या है, और अदब जो है उसका ज़िंदगी के साथ क्या ताल्लुक है। तो ये जो और उसमें बड़े क्लियर थे, मतलब हम भी ज़ाहिर है उसमें बहुत दिलचस्पी थी हमारी इस हवाले से कि अदब और ज़िंदगी के ताल्लुक के हवाले से। तो अक्सर जो अदीब हैं वो अदब और सियासत में जो थोड़ा सा वो होता है डिस्टिंक्शन, वो जब मलूज़ खातर नहीं रखते थे तो अदब सियासत बन जाता था। तो हाशमी साहब को अदब और ज़िंदगी के तल्लुक़ का मुकम्मल इदराक था, और उनको ये हमेशा शौरी तौर पर उनकी जो आप अगर कश्मीर उदास है भी पढ़ें तो उनको पता था कि सियासत कहाँ से शुरू होती है और अदब कहाँ पर ख़त्म होती है। तो इस हवाले से वो बड़े उनमें मतलब बसीरत जो थी उनकी, और जो वो सियासत से पढ़े जाके देखते थे चीज़ों को, जिस तरह आपने भी इशारा किया है कि वो किसी नज़रिए या किसी पहले से तयशुदा फ्रेमवर्क में काम नहीं करते थे। उनकी अपनी जो सोच और फिक्र थी और ज़िंदगी से जो कशीदगी हुई थी, उन्होंने लोगों का मुशाहिदा जो था उनका वो बहुत गहरा था। अपने लोगों के बारे में जो उन्होंने लिखा, मतलब कश्मीर उदासा का जो पहला एडिशन था जो वहाँ के हालात पे था, उसमें भी उनके मुशाहिदे का जो है गहराई का पता चलता है। और यहाँ जब आके जो उन्होंने लिखा अपने लोगों की ज़िंदगियों के बारे में, तो उससे भी मालूम होता था कि हाशमी साहब, और ये उनका एक एडवांटेज भी था ज़ाहिर है, वो कम्युनिटी का जो कल्चर है, जो सटलिटीज़ होती हैं, उनको वो अंडरस्टैंड करते थे कि लोग जब बात कर रहे होते हैं तो क्या रहे होते हैं और कहना क्या चाहते हैं। तो ये चीज़ें उनमें बड़ी और यही उनका फन था। उनकी जो राइटिंग में भी ये चीज़ जो है ना आपको मतलब वो नज़र आती है कि ये बात उन्होंने कही है लेकिन इसके पीछे एक और बात भी है, और वो वही समझ सकता है जो उस कल्चर से बात करता है। तो ये उनकी डेप्थ थी अपने ऑब्जर्वेशन। तो बहरहाल जैसे साजिद ने कहा है कि इंसान चला जाता है, सब ने चले जाना है अपने अपने वक्त पर,
لیکن جو کچھ وہ پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے وہ اسے زندہ رکھتا ہے. اور ہاشمی صاحب ایسی ایک شخصیت ہے، اور جو کچھ وہ چھوڑ کے گئے وہ انہیں زندہ رکھے گا، اور بہت سے لوگوں کو وہ شعور جو ہے نا وہ دیتا رہے گا. اور آئی تھنک یہ ہمارا کام بنتا ہے، فرض بنتا ہے کہ ہم جس طرح کہ ساجد نے کہا کہ ان کی جو تحریریں ہیں، ان کا جو کام ہے اس کا ابلاغ نہیں ہو سکا، تو آئی تھنک یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور اسی وقار کے ساتھ پہنچائیں جو ہاشمی صاحب کا ایک خاصہ تھا. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا ہاشمی صاحب ہم کو اور درگاہ بلند کرے. ہاشمی صاحب جیسی ایسا شخصیت کے بارے میں کہنے کو تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ وہ حق ادا نہیں کر پاؤں گا، اس لیے ان کی علمی ادبی شخصیت کو تو میں چھونے سے ڈرتا. البتہ کچھ یادداشتیں ہیں جن میں ایک یادداشت ایسی ہے جو کچھ تو یاد ہے کچھ یاد نہیں، اس لیے وہ بہت ہی بچپن کی یاد ہے. گورنمنٹ ہائی اسکول ڈڈیال میں پڑھتا تھا، پتہ 7ویں یا 8ویں، مجھے یاد نہیں رہا. میرے چھٹی ہو گئی تھی، میرے آگے 2 شخص جا رہے تھے. میں نے کہا ایک یہ انگریز ادھر کہاں گھوم رہا ہے، دوسرے ان کے ساتھ ان کے بہنوئی تھے. ان کا پورا نام مجھے معلوم نہیں، دیوان صاحب کہتے تھے، دیوان شام ہوگا دیوان. اب میں سائیکل پر تھا، میں پتہ نہیں انگریز کے ڈر سے یا 2 بزرگوں کے ڈر سے سائیکل کو پیچھے روکا ہوا تھا. وہاں چلنے کے لیے پگڈنڈی ہوتی تھی، ایک آدمی چل پاتا تھا یا سائیکل چلتی تھی. تھوڑی دیر بعد انہوں نے پیچھے دیکھا تو انہوں نے کہا اپنی زبان میں نا، یہ منڈے کو وہ سائیکل لے کے چلا جائے. میں نے کہا یار یہ انگریز ہماری زبان بول رہا ہے. بالکل انگریزوں کی طرح شکل، ان میں انگریز ہیٹ پہنا ہوا تھا، جو پہچان ایک انگریز کی پہچان ہوتی تھی. یہ آدمی 60 کی بات ہے. تو میں نے کہا نہیں ٹھیک، میں پیچھے چلوں گا. مجھے ان کی باتیں اچھی لگ رہی تھی، حیران ہو رہا تھا یہ انگریز کتنی روانی کے ساتھ ہماری زبان بول رہا ہے اور باتیں کی جا رہی ہیں، میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد دیوان صاحب نے کہا، پہچان لیا مجھے، کہنے لگا اصل یار لنگ جان کو کر جا، چھٹی ہو گئی. تو میں کہا نہیں میں آپ کے ساتھ چلوں. کہنے لگے اچھا پھر تم ایسے کرو. ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا بیگ تھا، تم سائیکل کے کیریئر پر رکھ لیا. تو میں نے وہ رکھا. پھر بھی 3-4 بار ہاشمی صاحب نے کہا برکت ہے ایسے کرو، تم سائیکل کو دوڑاؤ، چلے جاؤ، اور آگے وہاں درخت نظر آ رہا ہے وہاں رک جاؤ، پھر رک جاؤ. سائیکل جو ہے، میرا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں سائیکل کو ان کے آگے لے جاؤں. شاید باتیں سننے کا تھا، وہ ادب آداب کی شاید میرے ذہن میں اس وقت اتنا شعور نہیں تھا. پھر مجھے وہ دیوان صاحب نے کہا ایسا کرو، تم وہ جو پیپل کا درخت ہے نا جہاں سے تم نے پرائمری پاس کیا نا وہاں تک چلو، وہاں پر کھڑے ہو جانا. پھر ہمارا راستہ مختلف ہوتا ہے، جہاں جا رہے تھے ایک فرلانگ تھا، تم اپنے گھر چلے جانا، اپنے گھر چلے جائیں. البتہ مجھے یاد نہیں کہ میں نے سائیکل کو آگے نکالا یا ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. اب جو دوسری بات مجھے یاد آتی ہے وہ جب ہم جدا ہوئے تو ہاشمی صاحب نے اپنا ہیٹ اتارا اور ایسے تھینک یو کیا. اچھا اب جب میں گھر گیا، گھر بتایا میں اپنے بھائی کو، میرے بھائی کا استاد ہوتے تھے آدمی، تو کہنے لگے آج تم نے دیر لگا دی. میں نے کہا ایک انگریز تھا دیوان صاحب کے ساتھ جا رہے تھے، وہ ان کی باتیں سن رہا تھا، وہ ہماری زبان میں بول رہے تھے بڑے اچھے. اچھا کہنے لگے اچھا سنا ہے ہاشمی صاحب آئے ہوئے. میں کہا وہ کون ہے؟ کہنے لگے وہ نہیں ہمارے علاقے میں جو سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے 16 جماعتیں پاس کی نہیں. تو اس کے بعد پھر میں نے تھوڑا فالو کیا، جب انہوں نے اخبار میں ڈالا تو میں اس میں 9th میں پڑھتا تھا. پھر یوں ہوا کہ ہمارے اسکول میں ایک ڈیبیٹ ہوئی انگلستان جانا درست ہے یا نہیں. اس میں نے حصہ لیا، مجھے شاباش ملی. ایک ماسٹر تھا، ہم مصادق ہوتے تھے وہاں کہ آپ اگر اس علاقے سے واقف ہیں تم کو جانتے ہوں. تو اس زمانے میں
ان کے پاس جموں سے اخبار آیا کرتا تھا 15 دن کے بعد. تو کلاس میں بھی بغل میں دبا کے رکھتے تھے. جب موقع ملتا تو اس کو پڑھتے تھے. ہم کہتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں خبریں پڑھتے ہیں. کیا خبریں پڑھتے ہیں؟ نہ ریڈیو سنا تھا نہ کوئی اخبار ہوتا ہے, پتہ نہیں. مجھے ماسٹر طاہر صاحب نے بلایا. مجھے کہنے لگے خدا ایسا کرو جاؤ تم ایک تصویر لے آؤ. کیا کریں گے اسے؟ کہنے لگے وہ جو ہاشمی صاحب ہے, میں کہا 16 جماعتیں جنہوں نے پاس کی ہیں. کہنے لگے ہاں. کہنے لگے وہ ایک اخبار نکالتے ہیں انگلینڈ سے, مشرق. آپ نے کتاب لکھی ہے انگلستان میں سے, وہاں تک اس میں وہ آپ نے میرا ذکر کیا. وہ خط جو ہے جی خط وہ مشرق میں شائع ہوا تھا 1961 میں. اچھا, مجھے وہ کہنے لگے کہ میں تمہاری خبر وہاں بھیجوں گا تو وہاں بڑے لوگ رہتے ہیں, خوش ہوں گے. تو مجھے نہیں پتا, میں نے لکھ کے دی 2-4 لائنیں, یا وہ چونکہ جو تھی وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا, اس میں لفظ فدوی کا لکھا, شاید میں فدوی لکھتا تو نیچے لکھتا, اوپر نہ لکھتا, یا کسی سب ایڈیٹر نے یہاں اس کو کچھ کر دیا. اینی وے, تو وہ انہوں نے یہاں بھیجا اور مجھے کہنے لگے وہاں سے میں اخبار منگواؤں گا تو دیکھوں گا. میں کہا یہ جو آپ جس طرح کے اس طرح کا اخبار, کہنے لگے ہاں اس کے اندر تمہاری تصویر لگی ہوئی ہوگی اور خبر بھی ہوگی کہ تم نے اپنی ڈیبیٹ میں جو ہے وہ انعام دیا ہے. اینی وے وہ خبر چھاپی گئی, جس کو بعد میں آپ نے غالباً سے لیا وہاں سے. اس سے میٹھی یاد میرا خیال ہے کوئی اور ہو نہیں سکتی. اس کے بعد میری ان سے یہاں کافی ملاقاتیں ہوتی ہیں. ایک بار 2 دفعہ گاڑی میں سفر کیا میرے ساتھ انہوں نے لندن, تو وہ وہیں رک گئے, مجھے اکیلا واپس آنا پڑا. ایک بار پھر مجھے کہنے لگے یار وہاں لے چلو, یہاں آئے ہوئے ہیں کچھ پاکستان کے ادیب آئے ہوئے. ان میں ابن شاہ کا نام مجھے یاد آتا ہے, اسی لیول کے کچھ اور لوگ تھے. تو میں نے کہا آپ میرے ساتھ وعدہ کریں واپس میرے ساتھ آئیں گے, آپ ان کے ساتھ تو نہیں چلے جائیں گے؟ کہنے لگے نہیں پکا وعدہ, میں تو مریض ہوں. یا وہ پوری ڈیپ کبیرپوری بولتے تھے یا وہ اردو بولتے تھے. زبان جو اپنی زبان میں جب وہ بات کرتے تھے نا, بالکل وہ زبان بولتے تھے جو ہم نے بچپن میں جو گولیاں کھیلتے تھے سیکھی تھی. میں نے کہا آپ نے وعدہ پورا نہیں کرنا, لیکن چلے چلتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور دوست تھے, میں نے کہا چلے ہیں آج میرا ٹیسٹ کرتے ہیں, آج صاحب کے بعد سے واپس آئیں گے یا ہمارے رک جائیں گے. کہنے لگے یار رکنا شکر رک جائیں گے, واپس دینا بھی لا چل رہی نہیں. خیر وہ وہی ہوا, وہاں گیا, ملاقات ہوئی. کہنے لگے جی میں وعدہ پورا نہیں کر سکتا, مجھے معاف کر دینا. میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں. جیسا مجھے پہلے معلوم تھا کہ آپ کے عام اثر لوگ ہیں, آئے ہیں, آپ ذرا ان کے ساتھ زیادہ بیٹھیں گے, لگائیں. اس طرح سے اور بہت سی یادیں ہیں, اچھی سی یادیں ہیں. اور جب بھی ان کے پاس جانے کا اتفاق ہوا بیٹھے, اور مجھے اچھا لگتا تھا جب وہ اپنے دور کی باتیں کرتے تھے. جموں سے شروع ہوتے تھے, جب اپنا آزاد کشمیر کا بننا اور وہاں کچھ عرصہ اپنا جاب وغیرہ کرنا اپنے قدرت شاہ کے ساتھ, اور وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ایوب صاحب کے ساتھ ملاقات میں, اس طرح کے لوگوں کے ساتھ. یہ بھی ہوئی کہ گاؤں کے تھے؟ نہیں وہ تھے اپنا موڑا کنیالی آڑا کے تھے, اور کوٹھے کے کوٹھا اور سملوٹھا ساتھ ساتھ ہے. میں سملوٹھے سے, سملوٹھے کی مختلف ہیں لوگ ہیں, تو وہاں ان کی سسٹر کا جو ہے وہ ان کی وہاں جی رہے زیادہ سملوٹھے میں, جی رہے زیادہ یہاں بھی یہاں بھی وہیں میرا خیال میں اسی بات پہ اتفاق کرتا ہوں. ہاشمی صاحب سے جی میں چونکہ بہت ہی میری مختصر سی چند ایک ملاقاتیں ہیں, اور وہ ملاقاتیں میں کیا عرض کروں کہ کس طرح ہوئی ہے کیا. بہرحال میرا ان کا نام میرے ذہن میں جب پہلی دفعہ آیا, یا جب میں نے سنا, عجیب اتفاق یہ ہے کہ وہ شخص یوں کہیں کہ جس نے مجھے ہاشمی صاحب کا تعارف کرایا, وہ شخص اور ہاشمی صاحب دونوں ہاشمی
ایک ہی دن فوت ہوئی. یہ عجیب اتفاق ہوا یہ جی کہ میں ایک زمانے میں مظفر آباد کے قریب یہ کٹیاں سب زمین ہوتا تھا, میری وہاں پوسٹنگ تھی. تو ہمارے ایک ریٹائرڈ سیکریٹری تھے یعقوب ہاشمی, وہ میرے پاس آئے. انہیں کوئی کام تھا وہاں, ان کی زمینیں تھیں. تھے وہ مہاجر تھے حویلی کے, حویلی کے نہیں, انفیکٹ وہ یہ جو کوٹا نہیں, یہ پہلے حویلی کی سی تھی یہاں پہ, تو اب وہ کنڈی ونڈی میں سیٹل تھے. خیر ان کا کوئی الاٹمنٹ تھی تو اس ٹائم وہ میرے پاس آئے. بڑے وہ بھی ادبی قسم کے آدمی تھے اور بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے. تو میرے پاس جب آئے تو میں اکیلا ہوتا تھا, چھوٹی سی جگہ تھی. اس زمانے میں کوئی رسم و وسائل کے ذرائع بھی زیادہ نہیں تھے, تو اکیلا آدمی وہاں بہت بور ہوتا تھا. ہاشمی صاحب سے بس کا مرحوم یعقوب ہاشمی جب آئے تو یہ یعقوب ہاشمی وہی جن کے ساتھ وہ رہے, جن کے ساتھ اچھا ان کی بھی ڈیتھ جن کے ساتھ اسی روز ان کا جنازہ بھی عشاء کی نماز کے بعد ہے. تو ہاشمی صاحب نے مجھے کہا کہ اس طرح کام وام جو تھا ان کا وہ ہوگا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے فلاں آدمی کو ملنا ہے, تو میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. تو میں نے انہیں کہا ہاشمی صاحب آپ جائیں ان سے ملیں, لیکن واپس آپ کھانا میرے ساتھ. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. خیر جب وہ آ گئے تو ہاشمی صاحب گفتگو کے بڑے ماسٹر تھے, بڑی اچھی گفتگو کرتے تھے اور بڑے قبلہ یعقوب ہاشمی. خیر آئے, کھانا وانا کھایا تو مجھے انہوں نے کہا یار تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ میں نے کہا جی میرپور سے. تو کہتے ہیں یار بڑا عظیم آدمی سی, تو بڑے یعقوب ہاشمی بڑی جس کو کہتے ہیں نا لچھے دار گفتگو کرتے ہیں. کہنے لگے کہ یار بڑا عظیم آدمی سی, ساڈا کولیگ سی. میں اتوں چلا ہی گیا, تم تو جانتے ہی ہوئے گا. بالکل یہی لفظ انہوں نے, میں کون کہنے لگے وہ محمود ہاشمی. بالکل اس طرح جس طرح میں انہیں جانتا ہوں, یہ ٹک لگ گیا محمود ہاشمی. میں کہا جی وہ میں تو نہیں جانتا ہوں, تیرا کہڑی برادری نہ تعلق ہے؟ میں نے انہوں نے کیا, میں جاتا ہوں. پھر تو کیوں نہیں جانتا بھائی, کوئی تو پڑھا لکھا آدمی ہے جٹاں دا ہوتا ہے. بڑی بدقسمتی میں نہیں جانتا. ہے بہرحال ان کا تعارف ان نے پھر وہ اس پہ بہت لمبا تعارف مجھے کرایا کہ وہ بہت پڑھا لکھا آدمی ہے, بڑا ادیب ہے, وہ ایس پی کالج میں پروفیسر تھا, یہ تھا وہ تھا بہت. پھر ادھر آ کے وہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ انہوں نے کھڑا کیا اور میں نے کھڑا کیا, دونوں نے. ہم نے ہماری بڑی محنت ہے یہاں, ہم نے بڑا اس گورنمنٹ کو اس طرح سے اسٹیبلش کیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. وہ چلے گئے. اب وہ میرے ذہن میں پہلی دفعہ یعنی محمود ہاشمی صاحب کا ایک خاکہ آیا کہ جی کوئی اس قسم کے آدمی ہیں, ڈڈیال سے ان کا تعلق ہے, بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے. یہ دو ایک آدمیوں سے میں نے ذکر کیا تو وہ پروفیسر تھے وہاں, تو انہوں نے کہا ہاں جی وہ یہاں, بلکہ انہوں نے کہا جی یہ جو اورینٹیل کالج بنا تھا مظفر آباد میں, یہ بھی انہی کی محنت کا نتیجہ تھا. یہ وغیرہ ہمارا وقت گزرتا گیا. کچھ عرصے کے بعد میں میرپور آیا تو میں نے اپنا میرا بیٹا جو ہے اس کو میں نے منگلا داخل کرنا تھا. منگلا آرمی کا اسکول تھا تو وہاں ذرا تھوڑا مشکل ہوتا تھا. پوسٹنگ میری میرپور میں ہو گئی. میں منگلا پرنسپل کے پاس گیا تو اس سے میں نے کہا یار اس طرح سے میرا بیٹا ہے تو اس کو داخل کروانا ہی ہے. تو اس نے کہا جی وہ تو کوئی آرمی والا اسے لکھ کر دے گا تو پھر ہی ہوگا. میں نے کہا وہ تو ہے کوئی بات نہیں. اس وقت جو وہاں جنرل تھے ان کا اے ڈی سی تھا ایک لڑکا نسیم. میں نے کہا وہ نسیم میرا دوست تھا تو وہ لکھ دے گا. اس نے کہا ٹھیک. تو وہاں ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی. تو پرنسپل منظور نامی آدمی تھا, ملک منظور, بڑا اچھا آدمی تھا, پڑھا لکھا آدمی تھا, وہ بھی بڑا آدمی قسم کا. تو
اس نے مجھے کہا کہ جی آپ محمود ہاشمی کو جانتے ہیں؟ تو نا اس نے مجھے کہا کہ آپ یہ وہ جو خاتون تھی نا اس کے وہ اشارہ کر کے مجھے کہتے ہیں انہیں جانتے ہیں؟ اے سی صاحب آپ انہیں جانتے ہیں؟ میں تو نہیں جانتا. میں سوچا کوئی ہوں گے. کہتے ہیں یہ محمود ہاشمی کی کزن ہے. تو میں چونکہ محمود ہاشمی صاحب کو بھی نہیں جانتا تھا تو کزن تھا. تو وہ جو خاتون تھی نا وہ بڑی مطلب بذاقتہ سے لگتا تھا کہ وہ بڑی پڑھی لکھی خاتون ہے اور بڑے گفتگو. تو انہوں نے منظور نے مجھے کہا کہ یہ بہت بڑی ایجوکیشنسٹ ہیں، یہ ہے وہ ہے وہ ہے. تو اس خاتون نے مجھے کہا جی ایک میرے بھائی ہیں ان کو آپ جانتے ہوں گے. میں نے کہا جی کون ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ ہے میجر جمیل. اس وقت وہ میجر تھے، بعد میں شاید کرنے سے نہیں. یہ میرا دوسرا تعارف ان سے ہوگا. جمیلہ ہیں جمیلہ وہ خاتون جو ہے. جی ہاں وہ کشمیر ادار سے بھی ذکر ہے. اچھا کہ وہ جمیلہ میری کزن ہے. اور ہاں جی ہاں بالکل وہی ہے. وہ ایجوکیشن میں کوئی پرنسپل بات نہیں پرنسپل تھی کہیں. تو وہ منظور کی کولیگ تھی نا. منظور نے میرا تعارف کرایا. منظور ملک ایک میاں والی کا تھا، پرنسپل تھا وہاں ہے. یہ دوسرا ہو گیا. اس کے بعد میں آیا جب میر پر تو میرے ایک دوست ہیں. تو وہ دوست تھے وہ بھی اللہ ان کو مغفرت کرے، آپ بھی جانتے ہی ہیں. تو میں ان سے ذرا فرینک تھا. تو میں نے کہا ہوئے ڈڈیال تو سارے جاہل لوگ ان پڑھ تھوڑے کوئی پڑھیا لکھا آدمی بھی ہے. تو انہوں نے کہا کیوں؟ میں کہا محمود ہاشمی کو سنے اسی مشتاق سچانی. میں تو سارے تیرے جیسے سمجھدار ہیں وہ تو کوئی بڑا پڑھیا لکھا آدمی ہے. انہوں نے کیا کہا تم جانتے ہی نہیں. میں کہا نہیں. خیر مشتاق صاحب نے پھر پوری تفصیل سے مجھے کہا جی کہ وہ جب مشرق میں کام کرتے تھے یہ تھا ہم سب نے وہاں اکٹھا کام کیا وغیرہ وغیرہ ہے. یہ تعارف تھوڑا سا اور ہو گیا. میں اصل میں براہ راست میرا تعارف ان سے بڑا لیٹ ہوا، لیکن ان کے یہ جو مجھے یہ البتہ شرف ہے کہ میں ان کے طالب علم سے بھی ان کا تعارف ہوا، ان کے کولیگ سے بھی ہوا اور ان کے دوست سے. تیسرا تعارف جو بہت گہرا تعارف میرا ان کے ساتھ ہوا وہ اس طرح کہ میں جب پوسٹڈ تھا راولا کوٹ میں تو وہاں پروفیسر محمود ایک ہوتے تھے ہمارے، وہ آتے تھے. وہ ہمیشہ گرمیاں وہاں گزارتے تھے. تو چونکہ میں نے شادی کی ہوئی ہے، میری وائف اس کا بھی تعلق جموں سے ہے، تو محمود صاحب اس حوالے سے بڑے دعوے سے وہ میرے کے پاس آتے تھے. اور تو میں بھی پتہ ہوتا تھا جی کہ اب گرمیاں شروع ہو گئی ہیں تو نارملی وہ اپریل کے آخر میں یا مئی میں آ جاتے تھے. تو اتفاق ایسا ہوا کہ راولا کوٹ کوئی اچھا اسٹیشن نہیں تھا تو وہاں کوئی جانا بھی نہیں چاہتا تھا. تو مجھ جیسا بے وسیلہ آدمی وہاں پھنس جائے تھا. میں 3 سال وہاں رہا. وہ 3-4 گرمیاں انہوں نے میرے پاس گزاری. محمود صاحب جب آتے تھے وہ ہاشمی صاحب کے بہت قریبی دوست تھے. شاید آپ کو شیخ محمود صاحب شیخ محمود اچھا. اتفاق سے جب وہ آتے تھے تو وہ پھر راولا کوٹ سے جگہ میں ہر روز میرے پاس آنا. ہم نے سیر کرنے جانا. پھر انہوں نے سنانا یار وہ ہاشمی نے یہ کیا، پھر وہ یہ کیا. ہاشمی صاحب بھی ان کے پاس جا کر ٹھہرتے تھے. خیر یہ چلتا رہا. درمیان میں یہ ہوا جی کہ جو آخری تعارف میرا ہوا، میں 89 میں انگلینڈ آ رہا تھا. دیٹ واز مائی فرسٹ چانس انگلینڈ آنے کا. تو میں راولا کوٹ سے میں نے جانا تھا مظفر آباد سے آنا تھا. تو میں تیار ویار ہو کے جلدی میں نکل رہا تھا تو گارڈ آیا. تو اس نے مجھے کہا جی کہ ایک صاحب آئے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں نہیں ملنا. میں نے اسے کہا یار اس کو کہو کہ وہ اس وقت نہیں مل سکتا کیونکہ میں جا رہا ہوں. تو وہ پتہ نہیں راولا کوٹ کے لوگ ذرا تھوڑے لمبے بیٹھنے والے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا وہ بیٹھے گا تو پتہ میں لیٹ ہو جاؤں گا. اسے کہو جی کہ میں واپس آؤں گا. خیر وہ آیا آدمی تو اس نے کہا کہ بھائی وہ کہتا ہے جی میں
چھوٹا قائد ملت ہوں. آپ میرا انہیں بتائیں کہ چھوٹا قائد ملت آیا ہے. چھوٹا قائد ملت جب میں باہر گیا میں سمجھ گیا. اور چھوٹا قائد ملت یہ ہے جی کہ وہ ایک بشیر قریشی صاحب تھے وہاں. انہوں نے وہ چودھری غلام عباس کے بڑے قریبی ساتھی تھے اور اتفاق سے کوئی تھوڑی سی مشابت بھی ان کی تھی. اور چودھری غلام عباس سے میرا جو تھوڑا بہت رشتہ تھا اس وجہ سے وہ میری بڑی عزت کرتے تھے. بشیر صاحب, بشیر قریشی. خیر میں باہر گیا تو بشیر قریشی بھی مان گئے. تو انہوں نے ایک کتاب اٹھائی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ سنا انگلینڈ جا رہے ہیں تو مجھے پتا آپ جلدی میں ہیں, تو یہ کتاب آپ محمود ہاشمی صاحب کو دیں. وہ کتاب تھی چودھری غلام عباس کی. وہ ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. مجھے یہ ہوا کہ چلو میں نے انہیں میرے پاس ہیں وہ کتاب اس وقت میرے پاس. اچھا ہاں بس وہی. خیر مجھے یہ ہوا کہ میں نے انہیں پوچھا کہ وہ ہوں گے کہاں. تو انہوں نے کہا جی تفصیل تو مجھے نہیں پتا لیکن ہیں وہ انگلینڈ میں, اور جس کو پوچھو گے نا وہ بتا دیں. خیر میں نے سوچا میں واپس گھر گیا. مظفر آباد میں نے مشتاق کو ٹیلی فون کیا. مشتاق نے مجھے کہا یار وہ جو برمنگھم میں ہے تو وہ جو فلاں میرا رشتہ دار ہے نا آپ اس سے کہنا وہ لے جائے گا آپ کو. تو مجھے مشتاق نے پوچھا کہ آپ جائیں گے کدھر. میں نے کہا میں تو اکرم کے پاس جاؤں گا میڈسٹون میں. تو انہوں نے کہا پھر وہ بس آپ کتاب اس کو دے دیں وہ دے دے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں آ گیا یہاں آ کے. تو پھر میں اتفاق یہ ہے کہ مظفر قریشی جو ہے وہ ان کا اسٹوڈنٹ تھا. اچھا اور بعد میں جب میں واپس گیا اور آج مظفر بشیر قریشی وہ بھی فوت ہو چکا ہے. وہ بھی اس وقت یہ سب لوگ اس دنیا میں نہیں ہیں. مشتاق نہیں ہے, ہاشمی صاحب ہے. یہاں آ کے تو میں نے کسی عزیز سے کہا یار میں نے ہاشمی صاحب سے ملنا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے مل جاتے ہیں. آ گئے ہم. ہاشمی صاحب کے پاس گیا میں. ان کو میں نے وہ کتاب پیش کی. میں نے کہا جی یہ آپ کا اسٹوڈنٹ ہے. تو وہ کہتا ہے میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں. آپ کو شاید یاد بھی نہیں ہوگا لیکن یہ انہوں نے کہا نہیں یہ تو بہت اچھا میرا اسٹوڈنٹ تھا اور یہ اس کو میں کیسے بھول سکتا ہوں. تو اس میں بہت سی چیزیں اس نے مجھ سے حاصل کی. انہوں نے مجھے اس کے خط بھی دکھائے کہ یہ اس کے لیٹر ہیں. تو یہ وہی لیٹر ہیں جو میں انہیں اسلوب بتاتا تھا کہ اس طرح سے لکھا کرو, اسی طرح لکھتا ہے. تو ہاشمی صاحب سے خیر ملاقات ہوئی. بڑے انہوں نے محبت سے بڑے پیار سے. پھر اس میں نے شیخ محمود صاحب کا بھی ذکر کیا. تو پھر شاید انہوں نے میری اور بھی زیادہ عزت کی. اور بڑی مجھے آج تک وہ ملاقات ان کی بہت یاد ہے کہ چائے کے ساتھ بسکٹ بھی تھے. تو انہوں نے مجھے پھر ایک بسکٹ زبردستی بھی کھلایا. نہیں یہ محمود کو جا کر بتانا کہ بسکٹ بھی کھلایا. بڑے بھارت وہ مطلب اب ان کے بارے میں سچی بات ہوئی جو ساجد صاحب نے کہی کہ میری تو اوقات نہیں ہے کہ میں ان کے بارے میں کچھ کہہ سکوں. لیکن وہ ایک عظیم آدمی تھے. البتہ میرا جو ذاتی مشاہدہ ہے اس کے بعد پھر میں آتا رہا, دو ایک پر ملا. لیکن میری بدقسمتی یہ ہے کہ اب پچھلے 3-4 سال سے چونکہ میرے جو تھے نا مسائل وہ ساجد پہ آ کے ختم ہو گئے. تو ساجد صاحب سے جب بھی میں نے کہا یہ میرا حل ہے یہ بات تسلیم کریں گے کہ انہوں نے مجھے کہا تو وہ اچھا وہ نہیں ملنے والی کوئی بات نہیں. میری یہ رائے ہے جی کہ ان کے بارے میں جو میں نے محمود صاحب سے سنا, بشیر قریشی سے یا باقی لوگوں سے, بلکہ پچھلے دنوں یہاں جس دن کو فوت ہوئے کسی سے میں نے بات کی تو انہوں نے کہا جی وہ بہت عظیم آدمی تھے. تو انہوں نے جو مجھے بات کہی نا جی اسی کو وہی بات تھی جو شیخ محمود مجھے بتاتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جب بھی 4 دوست بیٹھے ہوں تو کوئی اختلافی گفتگو ہو جائے تو محمود ہاشمی وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے تھے. وہ بالکل بحث میں الجھتے ہی نہیں تھے. یہی بات مجھے یہاں بھی کسی نے. اور میں آدمی سوچتا ہے تو میں جو جہاں تک میں نے
میری تو یہ ادھر ادھر سے انفارمیشن جو مجھے ملی وہی ہے. وہ اللہ میاں کا عجیب نظام ہے کہ ان کا بچپن بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں جیسی جگہوں میں ہوا، خشک، اور پھر وہ جنت سری نگر میں بھی رہے اور پھر وہ یہاں آئے. اور میری یہ سوچ ہے کہ شاید اللہ کو ان کا اس سے زیادہ جو ہے نا مقام وہ منظور نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اس جگہ، وہ میرے نزدیک وہ ایک بہت پھول دینے والی بیل تھے جس سے ہر آدمی پھول چنتا ہے اور اپنے کالر پہ سجاتا ہے. لیکن بدقسمتی سے وہ ایسی جگہ پہ آ گئے جہاں کے پھول میں خوشبو نہیں. وہ ایسی آپ دیکھیں گے کہ انگلینڈ کے کسی پھول میں خوشبو نہیں ہے. یہ ہماری بھی بدقسمتی ہے کہ وہ یہاں آ گئے. وہاں ہوتے تو شاید آج دنیا میں اور یعنی اس دن میں جب ہاشمی صاحب کا سنا تو میں نے پاکستان میں میرے دوست تھے انہیں میں نے فون کیا. میں نے کہا یار آج اٹس ویری سیڈ ڈے کہ محمود ہاشمی فوت ہو گئے. تو رات کو مجھے اس وقت وہاں 12 ہو گئے ہوں گے. 7 بجے مجھے پھر فون 9 بجے پھر فون ہو گیا آ گیا. تو انہوں نے کہا یار آج میں آپ کو ایک اتفاق کی بات سناؤں گا. کہا کہتے ہیں وہ میرے صفدر ہے نا. میں نے کہا وہ ہمارا کامن فرینڈ تھا کہ آج یار اس نے مجھے ٹیلی فون کیا تو اس نے مجھے کہا کہ وہ جی ہاشمی صاحب فوت ہے. تو میں نے کہا ہاں یار میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے مجھے ٹیلی فون پہ بتایا کہ ہاشمی صاحب فوت ہو گئے. اس نے کہا کس ہاشمی کی بات کرتے ہو؟ یار یعقوب ہاشمی فوت ہو گیا ہے. تو پھر میں اس جنازے میں گیا. بڑے مطلب اس طرح. تو ہاشمی صاحب میں سمجھتا ہوں جی کہ ان کا جتنی بھی گفتگو کی جائے وہ تو خیر ان کے اوصاف ان کے زندگی کے بے شمار پہلو ہوں گے. میں تو یہ 2-3-4 آدمیوں کے حوالے سے جس قدر مجھے تھا وہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ انہیں وہ مقام ہم نہیں دے سکے جو ان کا حق تھا. اور اس میں شاید اللہ کو یہی منظور تھا کہ وہ اس ملک میں آ گئے. اگر وہ پاکستان میں ہوتے، انڈیا میں ہوتے تو وہ شاید عام ہوتا. وہ سب کانٹیننٹ کے سب سے بڑے ادیب اور بڑے آدمی. تو میرا اللہ میاں سے دعا ہے کہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے جو کام ہیں کم از کم ان کی کسی طرح سے اگر ہو سکے تو ان کو تھوڑا بہت پبلسائز بھی کرنا چاہیے اور اس کام کو آگے بھی بڑھانا چاہیے. یہ بہرحال آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے. ہم تو تھینک یو سر. میں شاید اس محفل سے ملا نا جو اس وقت وہ بالکل ہی بہت بیمار تھے. تو میری ان سے ملاقات کوئی نہیں ہوئی. لیکن جو سنا ہے وہ اوبویسلی بہت گریٹ آدمی تھے. اور یہ واقعی انلکی کہ میں نہیں ان سے مل سکا. تو میں اب اس سے زیادہ تو اور کچھ نہیں کہہ سکتا. پہلے ایک چھوٹی سی بات ابھی جو چھوٹی صاحب بات کر رہے تھے نا، میں نے ہاشمی صاحب سے پوچھا ایک دفعہ. میں نے کہا ہاشمی صاحب آپ 53 میں انگلینڈ آ گئے، اتنا عرصہ آپ انگلینڈ میں رہے. تو اگر آپ پاکستان کے آپ سمجھتے ہیں کہ انگلینڈ آنے کا آپ کا فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ تو یہ ان دنوں کی بات ہے جب وہ بیمار تھے. لیکن ابھی کچھ نہ کچھ وہ بات چیت کر لیتے تھے. تو کہتے ہیں کہ مجھے بہت سہولیات میسر ہیں. ابھی انہوں نے میرے لیے پورا وہ ٹریک بنایا جس پہ میری ویل چیئر جاتی ہے. نرس ہفتے میں 2-3 دفعہ آتی ہے، ڈاکٹر دیکھتے ہیں. مطلب بڑی مجھے جسمانی طور پہ کمفرٹ ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں شاید پاکستان میں رہتا تو ٹھیک تھا. یعنی وہ اسی حوالے سے بات ہے جس کا چودھری صاحب نے ذکر کیا کہ جو شناخت، جو پہچان، جو ان کے کام کو جو پذیرائی وہاں پہ مل سکتی تھی وہ شاید برطانیہ میں آ کر ان کو یہاں پر مطلب وہ دب گئی ساری بات. اور پھر وہ مشرق یا پھر اگر وہ وابستہ رہتے وہاں کے ادبی منظرنامے سے تو شاید ہوتا. لیکن چونکہ وہ 10-12 سال کا جو فرق تھا اس نے جو ہے وہ ذرا آپ شکریہ ادا کروں گا میں جناب یعقوب نظامی صاحب کا کہ انہوں نے وقت نکالا اور آج یہاں پر تشریف لائے.
تو اب آخر میں گزارش کروں گا جناب نظامی صاحب سے کہ وہ اس حوالے سے بات. اصل میں شکریہ تو آپ کا کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا اور آپ سب سے ملنے کا اور ہاشمی صاحب کی باتیں سب سے سنی ہیں. تو بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ ہاشمی صاحب ایک ایسی شخصیت ہے کہ ہر آدمی باتوں سے بھی پتہ چلا ہے کہ وہ ہاشمی صاحب کو اپنے ہر آدمی یہ سوچتا تھا کہ میں ہاشمی صاحب کے زیادہ قریب ہوں اور یہ ان کی خوبی تھی, وہ کوالٹی تھی. ان کے ادبی حوالے سے جو آپ نے باتیں کی ہیں کہ ان کی 30 ایج تک انہوں نے کر دیا تھا. واقعہ کشمیر اداس ہے اور موت کا جنم, لیکن اسی دور میں انہوں نے جو انارکلی کی واپسی لکھی. اور میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ جب کے آصف کو اگر یہ نظر آ جاتی تو مغل اعظم کے جو ڈائلاگ تھے وہ یہ ہاشمی صاحب کے آتے ہیں, کیونکہ وہ اتنے مضبوط ڈائلاگ ہیں, اگر اس کو پڑھیں تو وہ بہت خوبصورت ہے. لیکن کیونکہ سب بعض اوقات کچھ تحریریں بدقسمت ایسی ہوتی ہیں کہ ان ہاتھوں میں جاتی ہیں تاکہ وہ آگے اس کی وہ. اسی طرح انہوں نے جو کشمیر کے حوالے سے لکھا ہے کہ کشمیر کی جو رسمیں ہیں وہ اتنی خوبصورت ہے کہ اگر آپ پڑھیں تو بالکل آپ محسوس کریں گے آپ اسی ماحول میں ہیں, کیونکہ یہ ان کی خوبی تھی. اور پھر بلتستان کے لوگ گیت جو اس قسم کی ان کی تحریریں ہیں تو وہ ان کی تحریروں کی جاذبیت تھی, ان کی ایک کوالٹی تھی کہ ان سب کو میں نے اپنے تمام دوستوں سے خواجہ عالم صاحب نے, ساجد یوسف صاحب نے, اے حفیظ صاحب نے, انہوں نے مدد کی تو ہم نے یہ کمپائل کی. اگر ان کی وہ تحریریں جاندار نہ ہوتی تو یقیناً ہم اس کو کمپائل نہ کرتے. یہ اس کا کھلا ثبوت ہے. ہاشمی صاحب کے ذاتی حوالے سے کچھ ایسے, کیونکہ ان سے جو میرا رشتہ تھا ایز اے شاگرد انہوں نے مجھے بڑی خوبصورتی سے سکھایا. تو وہ جب بعد میں تعلقات اچھے ہو گئے, وہ میرے گھر جانا شروع ہو گئے, پھر میرے بچوں کے ساتھ میری بیوی, کیونکہ وہ ایجوکیشنلسٹ بھی تھے, میری بیگم بھی ٹیچ کرتی ہیں, تو وہ پھر اس ٹاپک پر بات چیت ہوتی تھی. تو ان کی ایک دن بریڈ فورڈ میں تھے وہ ہمارے گھر, تو میں نے ان کے اعزاز میں کچھ اپنے ادیبوں کو جو بریڈ فورڈ کے لوگ ان کو بھی بلا لیا. اس میں تو میری بیگم نے کھانا جب تیار کرنے لگی تو مجھے کہتی ہے کہ آپ جائیں تو وہاں سے لے آئیں سویٹ ڈش شاپ سے. تو میں لے آیا. تو ایسے کچھ عرصے کے بعد ہاشمی صاحب کہتے ہیں شمیم مجھے ابھی اگر آپ نہیں دیں گے یہ گاجر کا حلوہ تو میں شام کو کہہ دوں گا سب کے سامنے کہ یہ اس نے نہیں پکایا ہے. تو اس لیے ابھی دو, چونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانے کا شوق تھا. میں نے حامی چھیکا, وہ اتنا شوقین تھے کہ اسی دفعہ میں جب واپس لا رہا تھا تو میں نے پھر ان کے لیے اور مٹھائی خریدی, تو گاڑی کی پچھلی نشست پہ رکھی, تو میرا ایک ساتھ دوست بھی آ گیا. تو مجھے کہتے ہیں یہ آپ کا دوست یعقوب آزاد شریف آدمی ہے, لیکن کوئی پتہ نہیں ہے پیچھے بیٹھے ہو مٹھائی نہ کھاتا رہے, اس کو اگلی نشست پر لے آؤ میرے پاس رکھو. تو یہ اس کی ان کی جو چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں. بلکہ جب ادھر ان کے گھر آ گئے تو ان کے کمرے میں چلے گئے, تو اس وقت وہ کمرہ بند تھا. ان کا یہ تھا کہ جس فیملی کے ساتھ یہاں رہتے تھے ان کی بانیت تھی, تو وہ کمرہ اس میں کوئی بھی نہیں جاتا تھا ہاشمی صاحب کے بغیر. تو جب ہم نے کھولا تو وہ ایک ہفتے کے اندر ہیٹر چلتا تھا, تو بہت گرمی. تو وہ میرے دوست کو کہتے ہیں ذرا یہ ونڈو کھول دو. میرے دوست نے کہا کہ کیوں نہ ہیٹر ہی بند کر دیں, گرمی ہو جائے. کہتے نہیں ہیٹر نہیں بند کرنا, پھر میرے کو چلتا نہیں ہے. یعنی ان کا ایک بڑی سادگی تھی ان کی بات میں, لیکن بڑی گہری بات کرتے تھے, اور بات کی پکڑنے کا ایسا طریقہ تھا ان کا. میں نے ابھی دن کو بھی یہ بات سنائی کہ میرے ایک دوست بریڈ فورڈ میں وہ اردو میگزین نکالتے تھے. تو میگزین نکالتے تھے تو اس میں ایک اشعار تھا ضرورت رشتہ, تو وہ ایک ریڈی چلاتے تھے. تو وہ ضرورت اشعار کے رشتے آتے آتے کچھ عرصے کے بعد وہ جو میرا فرینڈ تھا وہ اشعار دینے والے کے ساتھ اس کے چند جملوں میں دونوں نے شادی کر لی. جب شادی ہو گئی تو ہاشمی صاحب کو خبر ملی, تو مجھے فون کر کے کہتے ہیں وہ تمہارے دوست نے تو وہی کام ایڈیٹر والا کیا ہے, اخباری ایڈیٹر والا. تو میں نے کہا کہ وہ کیا؟ کہتے ہیں کہ کسی کا اخبار ملتا نہیں تھا, ایک اشعار آ گیا کہ میرا کتا گم ہو گیا تو تلاش کر کے دینے والوں کو پیسے ملیں گے. تو اشعار جب آ گیا تو ایڈیٹر نے کہا کہ ہمارا اخبار تو کوئی پڑھتا نہیں ہے, کتا ملے گا نہیں, ہماری اور بدنامی, چلو ہم کتا تلاش کرتے ہیں. تو وہ اشعار دینے والا جب آیا تو دوسرے دن کے لیے ایڈیٹر صاحب کا آیا, انہوں نے کہا جی وہ کتا تلاش کرنے کے. تو ہاشمی صاحب کہنے لگے آپ کے دوست نے بھی یہی سوچا کہ اشعار تو کوئی پڑھتا نہیں ہے, اگر کوئی رشتہ نہیں ہو چلو ہم ہی کر لیتے ہیں. تو اس قسم کی یہ بڑی ڈیپ تھی, ان کو جو کنیکشن کرتے تھے نا وہ باتوں کا,
वो इंतहाई खूबसूरत और मज़े वाली बात थी। हाँ जी, लेकिन उनका जो एक अपना तरीकाकार था, यानी जो समझाते थे, क्योंकि ज़ाहिर है ऑफ कोर्स वो एज ए टीचर मुझे वो उसका, लेकिन वो उनकी चीज़ की पकड़ते थे ना किसी मजमून को, वो बड़ी गहराई में जाते थे। इसी किताब में एक है पाकीज़ा पे, तो उस पर बड़ी खूबसूरती से लिखते हैं। उसकी किताब एक आई थी, उसका नाम था चिड़ियों बात सुनो। तो हाशमी साहब वहीं से शुरू करते हैं कि क्या ये पाकीज़ा पे पढ़ने वालों को चिड़ियाँ समझती हैं अब ठीक है। तो इस किस्म की उनकी ग्रिप फिर वहाँ से बात शुरू कर लेते थे। तो वो बहुत ही एक इंतहाई बाहर शख्सियत, और उनकी ज़िंदगी के इतने पर्थ थे, डिफरेंट एंगल से बात करते थे। और उनकी जो सबसे बड़ी खूबी दूसरी ये थी कि हर स्टेज, हर लेवल के आदमी को उसी लेवल पर, जैसे वो असलम साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि जब मीरपुरी बोलते समय पता लगना चाहिए है नहीं मीरपुरी, और जब उर्दू बोलते तो पता चलता फिर ये वाक़या अहले ज़ुबान है। और उनकी तहरीरें इतनी सिक्का बंद हैं कि उनकी किताब कोई भी खोल कर देखें, आपको ज़रा बर भी उसमें कोई किसी किस्म की कोई गैप नज़र नहीं आएगा कि आप ये महसूस करें कि अगर इसकी जगह की जगह की होता तो फिर ऐसे। और बाज़ औक़ात जब मैं कोई बात ऐसे लिख देता जो गलत थी, एक आदमी का मैंने एक बार लिखा, ऐसे ही किसी ने मुझे किताब दी, मैंने उस पर लिख दिया, हाशमी साहब की नज़र से गुजरा, तो मुझे कहते हैं तुसी बड़ा सोहना लिखा। पहले बात करते थे, लेकिन कहते हैं वो जो सी गल लिखी है कि सारी शायरी इसमें ये गल कोई सच्ची नहीं है। यानी कहने का ये है कि वो जो शायर है वो सब चोरी करता है ठीक है, यानी तरीका था उनका। और मुझे भी वो बता देते थे कि अगर लिखो तो उसका ये तरीकाकार था। हाशमी साहब की वफ़ात के बाद मेरे ख्याल में जो हमारा मीडिया है बरतानिया का, इन्होंने अच्छा रोल प्ले किया है। रोज़नामा जंग, रोज़नामा आसाब और जो दूसरे हफ्त रोज़े हैं, और उसमें बाशमूल टेलीविज़न, नूर टेलीविज़न, और उन्होंने एक अदबी नशिस्त का एहतमाम किया, और उसमें बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम। और इन जो दूसरी अखबारात हैं उसने बहुत खूबसूरत मज़ामीन जो अहबाब थे उन्होंने लिखे ताकि लोगों तक पहुँचाने के लिए। और फिर पाकिस्तान की मीडिया, और उसमें इंतज़ार हुसैन साहब का जो कालम है वो बहुत ही खूबसूरत है। और दूसरे कुछ ऐसी अखबारात हैं जो यहाँ पर बरतानिया में नहीं पहुँच सके। और उसके अलावा जो हमारी मीरपुर की बार एसोसिएशन है और डडियाल की बार एसोसिएशन, इन्होंने रेफरेंस वहाँ पर हुए और बहुत खूबसूरत अंदाज में खैरत तहसीन पेश किया। तो मेरे ख्याल में वो खिता है मीरपुर के बाहर भी अगर देखें तो जो अदबी दुनिया है उन्होंने इस कमी को शिद्दत से महसूस किया कि वो इतने हसीन इंतहाई खूबसूरत आदमी थे। जब मेरी पहली मुलाकात हुई शुरू में तो वो एक्लिंगटन में थे, तो मैं वहाँ पर गया, मेरे साथ एक खातून भी थी। तो हाशमी साहब के पास बैठे थे हम तीन, तो हाशमी साहब ने कंघी ली और बाल को कंघी करने के बाद उस खातून से पूछते हैं मैं कुछ ठीक स्मार्ट नजर आ रहा तो फिर कहते हैं देखो आदमी बूढ़ा नहीं होता है, उसका दिल जवान रहता है तो यानी थोड़ा सा मजाक भी पेश करते थे। और फिर कहते थे नहीं आदमी को स्मार्ट रहना चाहिए हर लाइफ में। तो उनकी इतनी थी शफकत मुझसे, अगर उनकी शफकत ना होती तो मेरे ख्याल में मैं उनकी ये जो किताबें हैं जो मैं लिखी हैं ये ना लिख पाता। और उस पर खूबसूरत तंज भी मुझ पर करते थे। मेरी एक सफ़रनामा है पैगम्बरों की सरज़मीन, उसके काफ़ी 5-6 एडिशन आए। तो उस पर ये कहते थे निज़ामी साहब सही किताब हूँ लोग की पढ़ने, ये तो सनी वेदना नहीं, ये पैगम्बरों को लुटाने में अब देखिए ठीक है, अब देखो उसमें ठीक है। तो इस किस्म की बातें जब करते थे तो बहुत ही एक उसमें हुस्न पैदा करते थे और उसमें एक लिहाज से टीचिंग भी करते थे। हाँ कि अगर तुमने हाँ कहीं ये स्टूडेंट मेरा ये ना सोचना है कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ ये किताबें बिकती हैं, वो नहीं है, ये बात कुछ और है। तो बहरहाल उनमें बहुत ही ज़्यादा खूबियाँ थी और उनकी वजह से मैं बहुत से आप सब अहबाब से अगर मैं मुतारफ़ हुआ तो हाशमी साहब की वजह से और बरतानिया बारे वो हम सब का एक टेलीफोन एक्सचेंज एक्सचेंज के जरिए से जी
بلکہ برطانیہ بار اور اگر بر صغیر کے کچھ لوگوں سے متعارف ہوا تو وہ صرف ہاشمی صاحب کا اسباب تھا. جب بھی لوگ وہ آتے تھے مجھے بلا لیتے تھے ایسے کہ آپ نے آنا ہے اگلے ہفتے, پھر وہاں پر موجود رہنا تاکہ ایسے متعارف ہو جاؤ. تو اس حوالے سے ایک بڑا وہ بھی ایک لطیفہ ہی ہے کہ ایک بار انہوں نے کہا کہ آپ آ جائیں میرے پاس, تو میں آ گیا تو دیکھا ان کے پبلشر تھے یہ فیصل صاحب. تو بات چیت میں فیصل صاحب نے مجھے کہا جی کہ آپ مجھے اپنی ایک کتاب دیں تاکہ میں بھی پبلش کروں. تو میں نے ان کو کہا کہ جی نہیں, میں کیونکہ میرا اپنا پبلشر ہے جو, تو اس کی جگہ میں 2 پبلشر کو کیا کروں گا. تو ہاشمی صاحب نے کہا جی بات یہ ہے کہ جب میں نیا آیا تو ایک لاج روز میں تھا, تو اس کی جو مالک تھی وہ ایک عورت تھی. تو ایک دن وہ گوری جو ہے بڑی پریشان. تو میں نے پوچھا کیا بات ہے. وہ کہتے ہیں میری بیٹی جوان ہوگی, اس کا ایک بوائے فرینڈ ہے. تو میں نے کہا پھر اس کو کم سے کم 2 ہونا چاہیے, ایک بھاگ جائے دوسرا کام آ جائے. تو آپ 2 پبلشر رکھیں, اگر ایک نہیں کرے گا تو دوسری کتابیں کرے گا. یعنی اس میں بہت ہی دست تھا اور اس قسم کی تھی, اور ان کی شفقت تھی, اور وہ اس قسم کا ٹریٹ کرتے تھے. اور میرے خیال میں یہی بات ہے کہ ان کا جو ادبی اثاثہ ہے وہ انہوں نے زندگی میں میرے حوالے کر دیا تھا کہ اس کے تم وارث ہو. اور ان کی تمام جو مشرقی فائلیں ہیں وہ میرے پاس ہیں. ان کی بہت سی اچھی کتابیں جو آپ نے ابھی ذکر کیا وہ غلام عباس صاحب کی, وہ میرے پاس ہے. محمود صاحب کے جو خطوں کا ذکر کیا وہ سب میرے پاس محفوظ ہیں اصل میں. اور ان خطوں کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لبوٹیے, کیونکہ وہ چھیڑ چھاڑ جو لڑکیوں کی وہ بھی ان کے پاس وہ لکھ دیتے تھے شاطن کہ وہ فلاں جگہ ملی ہے یہ وہ, جیسے ہم. تو بہرحال ایک ہمہ گیر شخصیت تھے جن سے ہم سب نے کسی نہ کسی شکل میں استفادہ لیا, اور ان سے ہماری عقیدت ہے اور وہ انشاءاللہ عقیدت رہے گی. لیکن جو ان کا کام ہے اس کو ہم سب نے آگے بڑھانا ہے. تھینک یو ویری مچ.